تو ذکی بھائی ہم بہت زیادہ بات کریں بیلنس کے حوالے سے، بیلنس کافی ذکر کر رہے ہیں. سو اس بیلنس کو ہم ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں؟ از اٹ 50-50؟ ایم ہی نہیں ہے وہ کہاوت مشہوری میں کسی ہے وہ ارلی برڈ کیچز دا پرے. میرے پاس 3 رول ہیں، آفس ہے، ریلیجن ہے اور کوئی کمیونٹی ورک ہے، تو 8 گھنٹے دوں گا اس کو. یار یہ بڑا ڈیفیکلٹ کویشچن ہے اور آئی تھنک کہ سب کی ڈیفینیشن مختلف ہوگی اس کے اندر. یا پیسیو انکم اسٹریم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ اسٹارٹ لے لیں، کچھ کوئی کچن انکم بنے تو ہم سوچ کر لیں کمپلیٹلی. السلام علیکم، بیونڈ دا ہسل پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں حماد احمد. اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری انسپریشن سیریز سٹارٹ ہو چکی ہے، جس میں ہمارا مقصد اور ہماری کوشش ہے کہ آپ کو ہر دفعہ ایک نئے گیسٹ سے، ایک نئی انسپریشن سے ملوایا جائے. یہ سب ہمارے وہ لوگ ہیں، ہمارے وہ بھائی ہیں، ہمارے وہ استاد اکرام ہیں، جو ہماری کاز جس کو ہم نے لے کے چلا، بیلنس لائف اسٹائل، اس کو لے کر چل رہے ہیں. اپنی زندگی کو بیلنس انداز میں لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی دنیا داری، اپنے معاملات اور اپنے سادہ دین کو پریورٹائز کر کے لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کچھ اس کو بہت اچھے سے مینیج کر رہے ہیں، کچھ اس کو اسٹرگل کر رہے ہیں، بٹ دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ. اور ایک لمبے عرصے سے اس چیز میں کافی کچھ اچیو بھی کر چکے ہیں الحمدللہ. تو ہماری کوشش ہے کہ آپ سب کو نظرات سے ملوایا جائے، ان سے تعارف کروایا جائے، تاکہ اس چیز کو ہم سب کے ذہن میں اس کو نارملائز کریں کہ اس بیلنس کو اچیو کر سکتے ہیں اور یہ کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے انشاءاللہ. اور ایک اور کنسیپٹ جو کافی زیادہ چیلنجنگ ہے آج کی گیسٹ کے لحاظ سے، جو ایک کنسیپٹ ہے کہ جب آپ جاب میں آ جاتے ہیں اور کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد آپ کے پاس سوئچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آج کی انسپریشن آپ کے اس حوالے سے بہت اچھی انسائٹس بھی دیں گے انشاءاللہ. آج کی گیسٹ ہمارے، ان کا تعلق ایک سافٹ ویئر انڈسٹری سے ہے. آپ نے 10 سال ایز اے سافٹ ویئر انجینئر سرو کیا اور اس کے بعد اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی. ہمارے آج کی گیسٹ ہیں ذکی امتیاز. ذکی امتیاز میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، مینٹور بھی ہیں. جب بھی کوئی مسئلہ ہوا تو ان سے مشورہ کیا اور انہوں نے ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح بہت اچھا گائیڈ بھی کیا. تو وہ تو مجھے چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں، لیکن میں ان کو اپنا استاد بھی سمجھتا ہوں الحمدللہ. ذکی بھائی، ویلکم ٹو بیونڈ دا ہسل پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ. آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. ہم تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ سفر جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے اور بھائی جو اسٹرگل کر رہے ہیں ان تک بھی شیئر کیا جائے. اس کا مقصد قطن جو ہے وہ، کیونکہ اب جب بھی ہم ایسے پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ اللہ قبول کرے تو جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ عاجزی میں کہتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ مور اباؤٹ اوور سیلف. میں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم نے جو کچھ بھی کیا اس میں خود پرستی تو انوالو تھی بھی نہیں. لیکن الحمدللہ اس کا مقصد صرف لوگوں سے اپنا جرنی شیئر کرنا ہے. تو آپ بھی اس کو ایسا نہ سمجھے گا جی کہ آئی ایم ٹاکنگ ٹو مچ اباؤٹ مائی سیلف، جو میں کرنا چاہتا بھی نہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوگا کہ باقی بھائیوں سے چیز شیئر کی جائے، تاکہ اس میں سے ان کے لیے جو خیر والی چیز ہو وہ سب پک کر سکیں، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں اور اس چیز کو اپنے لیے نارمل سمجھ سکیں کہ نارمل چیزیں ہیں، ہم سب کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تو ذکی بھائی ہم شروع کرتے ہیں آپ کے جو ہے وہ تھوڑا سا پروفیشنل جرنی سے انشاءاللہ. تھوڑا سا آپ اپنے پروفیشنل جرنی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں ہماری آڈینس کو، اپنے سافٹ ویئر انڈسٹری کے اس کا، اور اس کے بعد کیسے آپ کا سفر اسٹارٹ ہوا ٹورڈز یور اون کمپنی، اور اس کے بعد ہم باقی چیزوں کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. فرسٹ آف آل یار تھینک یو سو مچ حماد فار انوائٹنگ می. اٹس اٹس اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس سٹنگ آن دا ادر سائڈ آف دا چیئر. الحمدللہ. سو یار آئی گیس آپ نے تعارف میرا شروع میں تو اچھا کرا دیا ہے. تھوڑا سا میں آئی تھنک اپنی ایجوکیشن سے اسٹارٹ کروں گا کہ 2011 میں گریجویٹ ہوا تھا جی پنجاب یونیورسٹی سے. پی یو سی آئی ٹی پہلی مرتبہ ابھی سافٹ ویئر انجینئرنگ آفر کر رہی تھی. میرٹ کم تھا، میرے ایف ایس سی میں کے نمبر کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. خیر اللہ کا شکر ہے کہ میرے ابا جی کی کچھ کوششوں کی وجہ سے مجھے وہاں پہ داخلہ ملا. 2011 میں وہاں سے پاس آؤٹ ہوا ایز اے سافٹ ویئر انجینئر. اچھا نیچرلی اب سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جو سفر تھا وہ بیسیکلی تو وہی تھا ٹپکلی، یار آپ کو سافٹ ویئر ہاؤس جوائن کریں گے، آپ جائیں گے پروگرامر بنیں گے اور پھر ایونچولی وہاں سے آگے چلیں گے. میں نے بھی ایسے ہی کیا. میں ابھی اپنے 8th سیمسٹر میں تھا، آپ سمجھیں کہ 3-4 مہینے ابھی رہتے تھے پاس آؤٹ ہونے میں. تو ایک دن ایک ایڈ آیا کہ جی ایک کمپنی ہے جو کہ ہائرنگ کر رہی ہے. ہم سب نے اپنے اپنے سی وی جو تھوڑے بہت تھے وہ بنا کے دے دیے ان کو. کال آ گئی، انٹرویو ہوا. سو انٹرویو کے اندر جب میں بیٹھا تو مجھے بالکل کوئی امید نہیں تھی کہ میری سلیکشن ہوگی. انٹرویو واز ناٹ گڈ. مجھے کال آ گئی جی آپ آ جائیں. اچھا. اور ہمارے بیچ سے یعنی کہ ہم ٹوٹل کتنے ہوں گے، 70-80 لوگ ہوں گے تقریباً اس بیچ میں.
ہمارے بیچ میں سے کوئی 25 لوگوں کی ہائرنگ ہوئی اور میں اچھا نے سینسز جوائن کی اس وقت، جو کہ انٹیک کی چائلڈ کمپنی تھی. اچھا 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 میں فرنٹ اینڈ ڈپارٹمنٹ میں آیا، میں نے جاوا میں کام کرنا شروع کیا. 3-4 مہینے ٹریننگ چلتی رہی. اٹ واز اے بگ سافٹ ویئر ہاؤس، اور بہت ایک انٹرسٹنگ سا کارپوریٹ ایکسپیرینس ہم نے وہاں سے ہم نے اپنے مطلب آغاز کیا اپنے اس جرنی کا. 2.5-3 سال بعد وہاں پہ مجھے محسوس ہوا کہ اچھا یار، ایون دو کہ اٹ واز مائی فرسٹ جاب اور آئی لرنڈ اے لاٹ فرام دیئر. میرے سینئرس تھے وہاں پہ، بہت اچھے انڈسٹری کے ایکسپرٹس جو کہ اب بہت زبردست جگہوں کے اوپر اس وقت کام کر رہے ہیں. تو وہاں پہ 2.5 سال کے عرصے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یار مے بی جاوا از ریلیٹیولی آبسولیٹ ٹیکنالوجی ناؤ. دیر از اے لاٹ گوئنگ آن ان دا یونیورس رائٹ ناؤ، ٹھیک ہے نا، تو کچھ اور ایکسپلور کرنا چاہیے. اچھا، اب وہ ایک ڈیفیکلٹ شفٹ تھا، کیونکہ ایک تو یہ کہ میں جس کمپنی میں تھا اٹ واز آلریڈی اے بگ گروپ رائٹ. دوسری بات یہ کہ وہ لوگ انڈسٹریل آٹومیشن میں تھے. انڈسٹریل آٹومیشن میں سے میں نکل کے میں کہاں جاتا، تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا. میں نے پھر ایونچولی اپلائی کرنا شروع کیا مختلف جگہوں کے اوپر، اور جنائی ٹیم سولوشنز میں میں نے اپلائی کیا. اب جنائی ٹیم سولوشنز بیسیکلی از اے گیم اسٹوڈیو. تو وین آئی وینٹ دیئر تو میرے لیے وہ بڑی ڈفیکلٹ سی ایک سچویشن تھی وین آئی ہیڈ ٹو سوئچ مائی انڈسٹری آل ٹوگیدر. ایک ہوتا ہے نا، آپ پہلے ایپس بنا رہے ہیں، ویب سائٹ بنا رہے ہیں، دیٹس پریٹی مچ دا سیم تھنگ رائٹ، کانسیپٹ سیم ہے. میں انڈسٹریل آٹومیشن سے اٹھ کے گیم ڈیولپمنٹ میں جا رہا تھا، تو آئی ہیڈ ٹو ان لرن اے لاٹ آف تھنگس اوور دیئر. مجھے پہلے 3 مہینے میں یہ احساس ہوا کہ یار ہمیں تو عادت تھی ایک سال کی ریلیز سائیکلس کے اوپر کام کرنے کی، اور اب جو 6 مہینے میں ڈیلیور کرنا ہے یا اس سے بھی کم؟ نہیں سر، ہم 2.5 ہفتے میں 3 ہفتے میں گیم بنا کے ڈیلیور کر کے پبلش کر رہے ہوتے تھے. اٹ واز ویری ویری فاسٹ، بہت زیادہ. اچھا اچھا ایگزیکٹلی. تو مطلب بہت بڑا شفٹ اوور تھا. خیر الحمد للہ میرے مینٹورز نے وہاں پہ، مینیجرز نے، ٹیم لیڈس نے ہاتھ پکڑا، ہم نے کیا کام. ڈیولپمنٹ پریکٹسز بہت ڈفرینٹ تھیں ادھر. ماڈیول بیسڈ ڈیولپمنٹ ہوتی تھی گیمس کے اندر ورسز ادھر ہم جناب کوڈ ریویوز ہو رہے ہیں اور ٹیکنیکل آرکیٹیکٹ بیٹھا ہوا ہے، بہت ڈفرینٹ. یعنی کہ پھر مجھے خیر وہاں پہ گیم ڈیولپمنٹ کرنے کا موقع ملا. بھرپور گیم ڈیولپمنٹ میں نے وہاں پہ کی. یونٹی میں نے سیکھی، 2D 3D میں کام کیا، پروڈکٹ سے شروع کیا. تقریباً 3 سال بعد پھر میں سروسز ڈپارٹمنٹ میں شفٹ ہوا. وہاں پہ دے ہیڈ اے گیپ اراؤنڈ دے وانٹڈ سم ون جو کہ ٹیم کو لیڈ کر سکے ادھر، مینجمنٹ اور لیڈرشپ میں. ہاں مطلب ٹیکنیکل سائڈ تھی میرے پاس تو انیشیلی، مطلب ایز اے سینئر سافٹ ویئر انجینئر میں وہاں پہ گیا تھا. اور وہاں پہ خیر پہ میں نے 2-2.5 سال اور اسپینڈ کیے. ادھر مجھے بہت موقع ملا کلائنٹس کے ساتھ بات کرنے کا، کلائنٹس کی ریکوائرمنٹس کو ٹرو فارم کے اندر. اچھا یار کیسے ریکوائرمنٹ آتی ہے جب اب وہ سیل سے ہو کے ایک پروجیکٹ آپ کے پاس اسائن ہوتا ہے، کیونکہ پروڈکٹس میں تو تھا نا کہ بھی اپنا پروڈکٹ تھا. سینسز واز آلسو اے پروڈکٹ بیسڈ کمپنی، تو وہاں پہ ریکوائرمنٹس کسی اور طرح سے آ رہی ہوتی تھی. یہاں پہ ہے کہ آپ لائیو کلائنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں یار، ریکوائرمنٹس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو سم ڈیولپمنٹ، پھر اس میں ڈیزائننگ کا. تو مجھے الحمد للہ موقع ملا وہاں پہ جنائی ٹیم کی تمام ٹیمس کے ساتھ کام کرنے کا. ڈیزائنرز، اینیمیٹرز، ڈیولپرز، ٹیسٹرز، مینیجرز. میں نے تمام مینیجرز کے ساتھ وہاں پہ کام کیا میرے ٹینیور میں جتنے بھی مینیجرز رہے. اچھا. تو وہ ایک بڑا بھرپور ایکسپیرئنس تھا. بات لمبی ہو رہی ہے تو میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جرنی میں ٹرانسفارم کروں. اچھا، آئی تھنک دیٹ واز آلسو اے اسٹیپنگ اسٹون فار می in order to get into project management and also into client side interaction یا client management، relationship management آپ کہہ سکتے ہیں from a development perspective. وہ اتنا میری آئی تھنک اس نے میری پرسنالٹی پہ اور میری کریئر پاتھ پہ امپیکٹ کیا کہ میں آگے اپنے کریئر کو ہمیشہ پھر اسی ڈائریکشن میں دیکھتا تھا. ایون دو کہ میرا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا بیک گراؤنڈ تھا، آئی کوڈ اسٹل پرابلی ڈیبیٹ اراؤنڈ این الگورتھم. یس، میں یہی کہ آپ سے پوچھنے والا تھا کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر جو ہم نے آپ سے چیزیں سیکھی ہیں
وہ بڑی مختلف ہیں. لائک آپ سے ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں, جو بھی آڈینس دیکھیں گے بھی ٹائم مینجمنٹ کے اوپر, پرسنل مینجمنٹ کے اوپر اور چیزوں کے اوپر. لیکن ہمارے اور دوست بھی ہیں جو انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, مینجمنٹ لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن آپ میں شفٹ کب اور کیسے آنا شروع ہوا؟ تو دس واز دا ٹائم جب آپ کی پرسنالٹی اندر سے چینج ہونا شروع ہوئی, کلائنٹ سے بات کر کے آپ نے چیزوں کو ریئلائز کیا, وہ سارا کچھ. مطلب دیکھیں نا, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اچھا یار somebody else is communicating with the client and we're just responsible to get it done, right? سو میرے لیے وہ ایک چینج ڈفرینٹ اس لیے تھا بیکاز اب میں گاڑی چلا رہا تھا, رائٹ. اب میں رسپانسبل تھا کلائنٹ کی ڈلیوری کے لیے. تو وہاں پہ بہت ساری ایک بڑی ڈفرینٹ لرننگز ہوتی ہیں آپ کی. آپ ریئلائز کرتے ہیں اچھا یار کمٹمنٹ کیا ہوتی ہے, آپ ریئلائز کرتے ہیں یار ٹائم مینیج کیسے کرنا ہے, آپ ریسورس مینجمنٹ سیکھتے ہیں, آپ یہ سیکھتے ہیں یار پروجیکٹ کو کیسے آپس میں ڈیوائڈ. سو لاٹس آف تھنگز جو میں نے وہاں پہ, اسٹریس مینجمنٹ بھی ہے کہ اسٹریس خود بیئر کرنا ہے, لیکن ٹیم کو نہیں دینا آپ نے. ایبسلیوٹلی رائٹ, دونوں طرف سے نا, ٹیم کے اپنے اسٹریس ہیں, کلائنٹ کے اپنے اسٹریس ہیں, مینجمنٹ کے اپنے اسٹریس, سینڈوچ بن رہے ہوتے ہیں. یس, تو آئی تھنک کہ وہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور بڑا پیوٹنگ سا رول ہوتا ہے جہاں پہ یو آر ٹرائنگ ٹو مینیج ایوری بڈی. تو اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ آپ وہاں پہ میں نے سیکھی. خیر پھر میں وہاں پہ ایز اے پرنسپل سافٹ ویئر انجینئر تھا, پارشلی میں اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر کی رسپانسبلٹیز ادا کر رہا تھا. اور پھر میں نے ڈی ٹیک سسٹمز جوائن کی. ڈی ٹیک سسٹمز بیسیکلی دارالسلام کی آپ سمجھیں کہ چائلڈ کمپنی ہے, ان کے ٹیکنیکل سائڈ. ہاں جی, ٹیکنیکل سائڈ جو سافٹ ویئر والی سائڈ. تو وہاں پہ پھر میں ایز اے ٹیکنیکل پروجیکٹ مینیجر آیا. پھر کوئی 8-10 مہینے بعد میں وہاں پہ ہیڈ آف سروس ڈلیوری لگ گیا. اور ادھر میری جو پرائم رسپانسبلٹیز تھیں دے انوالو اراؤنڈ کہ پری سیل سے پروجیکٹ لے کے ریلیشن شپ مینجمنٹ کرنے کے بعد اس کی ڈلیوری کو انشور کرنا فرام اے سروس ڈلیوری پوائنٹ آف ویو. تو وہ وہاں پہ الحمد للہ مجھے آپ کا اوور آل ٹیکنیکل جرنی جو ہے وہ ان جاب تقریباً 10 سال کا رہا ہے گیس تقریباً. تو اس کے بعد کا جرنی بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ابھی ہم پروفیشنل کی بات کریں پھر آگے موو کر دیں گے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا شفٹ آپ نے لیا اپنی کمپنی بنانے کے لیے. سارا کچھ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے لوگوں کے لیے, خاص طور پر جب آپ کو 10 سال جو ہے وہ جاب کرنے کی عادت بھی ہو, ایک اسٹڈی انکم اسٹریم کی عادت بھی ہو, اس میں انکریمنٹس بھی لگ رہے ہوں. تو ہم تھوڑا سا اس کو بریفلی کور کرتے ہیں. یہ رولر کوسٹر تھا, یہ ایک اسموتھ جرنی تھا, یہ کیسا تھا؟ تو تاکہ جو ہے وہ جو لوگ اس طرح کی چیز پلان کر رہے ہیں ان کو موٹیویشن بھی مل سکے اور ریئل پکچر بھی مل سکے. تو تھوڑا سا اسے کور کرتے ہیں, پھر ہم پرسنل کے اوپر آ کے انشاءاللہ موو کریں گے. بالکل صحیح. اچھا, سو آئی تھنک میں کیا ہوا, کیسے ہوا, میں نے کیوں اپنی کمپنی اسٹارٹ کی, آئی تھنک دیٹ پارٹ پرابلی از سم تھنگ جو کہ آڈینس اس کو جاننا چاہے گی. اچھا دیکھیں, یہ پوسٹ کووڈ کا زمانہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے اندر بہت زیادہ چینجز آئی انڈسٹری کے اندر. دا وے پیپل یوز ٹو ورک واز ناٹ ورکنگ اینی مور, رائٹ. آپ آفس نہیں جا رہے, آپ سارا کچھ نہیں کر رہے, وہ ٹیم انٹریکشن ویسے نہیں ہو رہی, پرائورٹیز ہی بدل گئی لوگوں کی. آل ٹوگیدر نا گلوبل ایک چینج آیا تھا. انڈسٹری اسٹرگل بھی کر رہی تھی, رائٹ. تو اس وقت میں نے ڈیسائڈ کیا 2019 کے اینڈ کی 2020 کے شروع کی بات ہے. ہاں, آئی ریممبر ہم اس کے اوپر ڈسکشن بھی کر رہے تھے اس وقت, ساری ہم نے مشورے لے کے. تو یہ تو ڈیسائڈ ہو گیا تھا انٹرنلی کہ یار اچھا آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ آف مائی اون. اچھا, یہ جو تھاٹ ہے نا آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ آف مائی اون, دس واز ناٹ سم تھنگ جو کہ 2019-20 میں شروع ہوئی تھی. یہ دراصل 4-5 سال پہلے سے شروع ہوئی تھی. 2-3 بزنسز ٹرائی کیے. اب ظاہر ہے جاب کے ساتھ وہ کوئی اور بزنس مینیج کرنا ہوتا نہیں تھا. ایک طرف جو ہے جاب کے ایکسپینس کو پہ گھر چلانا مینیج کرنا بھی مشکل ہے, مطلب وہ کیش مینجمنٹ بھی مشکل ہو رہی ہے. لیکن جب آپ کوئی جاب اسٹارٹ کر کوئی ایکٹیویٹی کریں وہ مینیج کرنا مشکل, دونوں طرف آپ کے لیے مطلب ٹائم مینجمنٹ آپ کہاں پہ دیکھیں گے, کس چیز کو پکڑیں گے, تو دیٹ واز ڈیفیکلٹ. تو اس پوائنٹ پہ پھر میں نے ڈیسائڈ کیا اچھا یار ٹھیک ہے, اب کرنا تو کچھ اپنا ہے اور فل ٹائم کرنا ہے. دیر از نو پوائنٹ کہ میں اب 2-3 کشتیوں کے اندر پاؤں. پارٹ ٹائم آپ ٹرائی کر چکے تھے 2-3 دفعہ. ہاں, تو وہ اس کا حق نہیں ادا ہوتا تھا. یہی بات ہے. تو میں نے اچھا اب کچھ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. انجینئرنگ کا ایکسپیرینس تھا. سب سے پہلی تھاٹ یہ تھی کہ اچھا یار سافٹ ویئر ہاؤس کھولتے ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ آئی تھنک جو سب سے بڑا چیلنج تھا دیٹ واز کہ میں نے کبھی سیلز نہیں کی تھی, رائٹ. پری سیلز میں تو میں نے کام کیا ہوا تھا, لیکن مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ لیڈ کیسے آتی, کہاں سے آتی, کیا ہوتا ہے. تو وہ ہمارے لیے نا, کیونکہ ہم لوگ انجینئرنگ کی مطلب اس میں تھے, تو ہمارے لیے وہ بڑا ہوا تھی کہ یار پتہ نہیں کیسے یہ سیلز کے لوگ جادو کرتے ہیں اور پھر کچھ ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک دا ویری فرسٹ تھنگ دیٹ آئی ہیڈ ٹو لرن واز سیلز. لیکن اس سے پہلے تو ڈیسیژن واز اباؤٹ کرنا کیا ہے. سو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا سب سے پہلے خیال آیا.
آئی تھنک حماد اس میں جو ایک چیلنج تھا نا میرے لیے وہ یہ تھا کہ کمنگ فرام دا کارپوریٹ ورلڈ آئی واز ویری یوز ٹو ورکنگ ان ٹیمس. اور میں پچھلے 4-5 سال سے مینجمنٹ میں تھا. مجھے عادت تھی کہ اچھا یار کوئی کوڈ لکھوانا ہے تو ڈیولپر از اویلیبل, کوئی ڈیزائن کروانا ہے تو ڈیزائنر از اویلیبل. ایگزیکٹلی. ناؤ آئی واز alone. ٹھیک ہے, پیسے میرے پاس تھے نہیں کہ میں کوئی ٹیم افورڈ کر سکتا کہ جی 4 بندے لے کے آ کے اس سے میں وہ کام کرواؤں. آئی تھاٹ اباؤٹ آؤٹ سورسنگ, پروجیکٹ پکڑ لیتا ہوں, کسی کو آؤٹ سورس کر دیتا ہوں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ریونیو جو میری پاکٹ میں آنا تھا دیٹ ڈنٹ میک سینس. وہ کمیشن ٹائپ ہی ہوتی ہے نا, وہ آپ کا مطلب وہ گھر نہیں چلتا, اس سے گھر بھی چلانا ہے نا اس کے ساتھ. اسٹریس ٹائم تھا, میں مطلب اپنا بھی میرا گھر تھا, میرے پیرنٹس کا بھی گھر تھا, رسپانسبلٹیز تھیں بہت ساری. بس اسی کے اندر پھر یہ ایونچولی ڈیسائڈ کیا کہ اچھا یار جو اپنا اسکل اس وقت ہاتھ میں ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کا, جو پروسیسز کا, کلائنٹ ریلیشن شپ کا, اسی کو آگے لے کے چلیں. تو آئی بیسیکلی اسٹارٹیڈ مائی جرنی ایز اے پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنٹ, اور میں نے سروسز آفر کرنی شروع کی. ایک دو کلائنٹ ملے فائنانس مارکیٹ پلیسز کے اوپر مختلف جگہوں پہ. ایبسلیوٹلی. سو میں نے مطلب پرائمرلی اپ ورک سے شروع کیا. آپ کے آفس میں بھی آ کے میں بیٹھا کرتا تھا. وہ ہمارے لیے بڑا جو ہے نا وہ بلیسنگ تھی کہ آپ آتے تھے, اب آپ ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں. بس نہیں, اب میں آ گیا ہوں نا آپ کے پاس. سو بہت ساری اس کے اندر پھر خیر مطلب چھوٹا چھوٹا کام سے شروع کیا, پھر آہستہ آہستہ وہاں سے گرو ہو کے اب چھوٹی سی ٹیم ہے ہماری, ہم چلا رہے ہیں الحمدللہ, شکر اللہ کا. تو آپ نے یہ تو بتا دیا کہ جو ہے وہ اٹ واز ناٹ دیٹ ایزی اکیلے اسٹرگل کرنا, اسٹارٹ کرنا, اور اس کے بعد کا جرنی جو ہے وہ مطلب اس کو ہم تھوڑا سا سم اپ کرتے ہیں تو وہ ابھی بڑا مزے کا جا رہا ہے, یا مزے کا بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ چیس آ گئی ہے, تو مزہ بھی آ رہا ہے, چیس بھی آ رہی ہے, اٹس بلینڈ مکس جا رہا ہے. یار دیکھیں اپنی جو پرسنل جرنی ہے نو ڈاؤٹ کہ وہ ریوارڈنگ ہے, بٹ اٹ ہیز اٹس اون چیلنجز. یو آر ریسپانسبل ایز اے لیڈر ٹو میک شیور دیٹ دا ایک تو یہ نا آپریشنل چیزیں ہیں اس کی, یار کمپنی کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, اسٹریٹجی ٹھیک ہے, کام ہو رہا ہے, کلائنٹس آ رہے ہیں, یہ ایک چیز ہے. ایک ہے کہ اچھا یار اس کی جو اسٹریس مینجمنٹ ہے, آپ نے کمپنی کو میک شیور کرنا ہے کہ فائنینشلی اسٹیبل ہے, لوگوں کی سیلریز ٹائم پہ جا رہی ہیں, یہ چیزیں آپ کو جاب میں نہیں فیل ہوتی, بیکاز جاب میں آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. یہی بات ہے نا. تو اب آپ نے 10 سال بھی کام کیا لیکن یہ اسٹریس آپ نے وہاں پہ بیئر نہیں کیا ہوتا. ایسے ہی ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ جنرلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک وقت آئے گا جہاں پہ جب ہر کمپنی, آپ کی کمپنی میں بھی ایک ڈپارٹمنٹ کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو آر رسپانسبل ٹو مینیج آل آف دیٹ. گروتھ آپ نے سیٹ کرنی کمپنی کی, تو اٹس اے ڈفرینٹ ٹریجیکٹری. آپ شروع تو کرتے ہیں ایز اے کنسلٹنٹ, مطلب میری جرنی میں, لیکن ایونچولی پھر آپ کو لیڈرشپ کے رول پہ آگے کمپنی پھینکتی ہے کہ بھائی جناب آپ یہ پوزیشن سنبھالیں اور کمپنی کو اسٹیئر کریں. الحمدللہ. اور میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اوبیسلی ٹف ٹائم تو آتا رہتا ہے, چیزیں کبھی زیادہ ہوتی ہیں کبھی کم ہوتی ہیں, لیکن اوور آل جب کوئی فیلنگ ہے نا کہ پہلے آپ کسی پے رول پہ تھے, اب الحمدللہ جو ہے وہ آپ نے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ریسورس اللہ پاک کرواتے ہیں, لیکن جو ہے اللہ کا شکر اللہ نے اس قابل بنایا کہ اب آپ سیلریز مینیج کر رہے ہیں, چیزیں مینیج کر رہے ہیں, تو اٹس سیلف وہ چیز آپ کو انٹرنلی جو ایک پیس دے رہی ہوتی ہے, میرا خیال ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہوتا الحمدللہ. اور اس میں اللہ کسی غرور تو تکبر سے بچا کے بھی رکھے, لیکن یہ کہ آپ یو فیل آپ اطمینان محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے میں نے تو اس چیز کو ہمیشہ بڑا انجوائے کیا اس چیز کو الحمدللہ. نو ڈاؤٹ یار بڑی بڑی ریوارڈنگ ہوتی ہے. اور اچھا مزے کی بات ہے کہ کیونکہ کارپوریٹ میں کام کیا ہوا تھا تو ہم نے اچھی اور بری چیزیں ساری ظاہر ہے مطلب پتا ہوتا ہے آپ کو, کام کیا 10 سال. ہاں, ہر کمپنی کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے, تو کوشش یہ کی کہ اچھا یار جو اچھی چیزیں ہیں وہ اڈیپٹ کر لی جائیں, جو بری چیزیں ہیں ان کو حد الامکان اوائڈ کیا جائے. تو کلچر بلڈنگ کے اوپر زیادہ فوکس رہا, اور اسی طرح جو کلائنٹ سروسز ہیں جو ہم دیتے ہیں وہ بھی اس میں بھی کوشش یہ رہی کہ یار اچھے سے اچھے طریقے سے, آسان انداز سے, جو اس کا حق جس طرح سے ادا ہوتا ہے ویسے کیا جائے, سر سے نہ اتارا جائے. تو اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں. ہماری آپ کے لیے بہت سی دعائیں کہ جو آپ کا اپنا ریڈی لاجک کا جو سارا سفر ہے یہ بہت زیادہ برکتوں والا ہو, مستوں والا ہو. تو ہم تھوڑا سا واپس آتے ہیں پرسنل جرنی کے اوپر کہ آپ کا مذہب سے لگاؤ اور اس کے ساتھ پروفیشنل جرنی, یہ والی جنگ کب شروع ہوئی تھی, اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو جو آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ ماڈیفائی کیا اور بک ریڈنگ پہ شوق آیا, پھر اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں
جو ہے وہ کرنے کا، پھر اس کو اپنی فیملی کے اندر لے کے چلنے کا جو ہے یہ جرنی جو ہے وہ کب شروع ہوا اور کیسا شروع ہوا؟ یہ تو اور کیا کوئی کلیش بھی آیا ان چیزوں میں؟ پرانی کتابیں کھل جائیں گی اس کے ساتھ تو یار اٹس الحمد للہ، اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا شکر. کافی سارے سال ہو گئے ہیں، 2 ڈیکیڈز ہونے والے ہیں. الحمد للہ. میں یونیورسٹی کے 2nd ایئر میں تھا جی، 3rd ایئر شروع ہو رہا تھا. تو وہاں پہ کچھ ریئلائزیشنز ہوئیں جس کی بیسس پہ شروع تو یہاں سے ہوا کہ جی نماز پڑھنی شروع کر دی. اس سے پہلے نماز دل تو نہیں ٹوٹا تھا آپ کا بھی؟ نہیں، دل نہیں ٹوٹا تھا، دل نہیں ٹوٹا تھا. لیکن میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، ابھی بھی میری دوست ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں. تو خیر ان کے یعنی کہ اس کے تھرو وہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی سلسلہ بناتا ہے ٹو گیٹ سم انسپریشن. تو مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یار ہم اتنی کتابیں پڑھتے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، اور جناب ہمیں ایکسپوجر کا شوق ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اس نے ہمارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے. کیا ہمیں کبھی کوئی شوق ہوا کہ اس پیغام کو کھول کے ہم پڑھیں، دیکھیں، سمجھنے کی کوشش اپنی میرسی کریں کہ کیا لکھا ہے اس میں؟ تو آئی تھنک کہ اتنی وہ زور سے مجھے یہ بات ہٹ کی اس موقع پہ وہ ہٹ کی کہ آئی اسٹارٹیڈ اسٹڈنگ قرآن مختلف ٹیچر سے، اساتذہ سے. تو یونیورسٹی کے 3rd ایئر میں پھر یہ میرے میں چینج آیا. میں نے داڑھی رکھی الحمد للہ یونیورسٹی میں ہی، ماشاء اللہ. اچھا الحمد للہ. تو یونیورسٹی جب میں گریجویٹ ہوا تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت تک میں یعنی کہ بھرپور کوشش تھی میری کہ میں دین کو جس طرح فالو کر سکا. تو میں اپنی پروفیشنل کریئر میں بیسیکلی اس دین کی تڑپ کے ساتھ ہی انٹر ہوا تھا. اچھا الحمد للہ الحمد للہ، زبردست. اور اس کے بعد پھر آپ نے کچھ نہ کچھ میرے خیال سے کام شروع کیا یوتھ کلب کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ. تو وہ پھر یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد پروفیشنل جرنی میں جانے کے بعد پھر آپ نے اس کو پریکٹس کیا بھی اور ڈیلیور بھی کرنا شروع کیا؟ ہاں، مطلب یونیورسٹی کے دوران ہی مطلب مجھے سوشل ورک کا بہت شوق تھا، پرانا شوق تھا ایک یونیورسٹی کالج کے زمانے سے. تو یوتھ کلب جو ہے وہ جب یوتھ کلب کی ایک اپنی خیر سپریٹ پوڈ کاسٹ ڈیزرو کرتی ہے. لیکن وائی سی بیسیکلی جب لاہور آیا ہے تو اس سے پہلے اسلام آباد میں شروع ہوا تھا، کچھ سسٹرز نے شروع کیا تھا، آپ کو پتا ہوگا. تو لاہور میں ہم 4 دوست تھے. ہمارا ایک چھوٹا سا گروپ ہوتا تھا اسلامک بردرس کا، جو پتہ نہیں کس نے بنایا تھا یار، مجھے تو مغیرہ نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اچھا. تو ہم 3-4 لوگ تھے جن کو بلایا گیا کہ یار لیٹس جسٹ گیٹ ٹوگیدر اینڈ ڈو سم تھنگ فار دا امہ. تو میں تھا، حسن عدنان تھا، شارس تھا، ذیشان تھا. ہم 4 لوگوں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی اور ہم نے بنیاد رکھی یوتھ کلب لاہور چیپٹر کی. اچھا. تو مجھے انہوں نے مارکیٹنگ کی ذمہ داری دی تھی. میں بات چیت میں ذرا اچھا، تو نے کہا یار بھائی جناب مارکیٹنگ سنبھال لیں. تو مطلب وہ کوئی فارمل رولس تو تھے نہیں. اٹ واز لائک یار کچھ کرنا ہے اور کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، کچھ کام ہے، چلو یار آپس میں 4 لوگ مل کے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. تو وہاں سے وائی سی کے لاہور چیپٹر کی ایک جرنی شروع ہوئی. ہم نے لیکچرز کروانے، ہم نے ورک شاپس کروانی، ایسے ہی لوگوں کو اکٹھا کر لینا، بٹھا لینا. تو جب تک تو یونیورسٹی چل رہی تھی تب تک تو وہ ایکٹیویٹیز الحمدللہ اچھی چل رہی تھیں. کچھ یہ کہ کیونکہ وائی سی جو ہے وہ اسلام آباد میں سے آپریٹ کر رہا تھا تو ہمارا تھوڑا سا ڈسٹینس رہتا تھا. اس کی وجہ سے ہمیں کچھ چیلنجز آتے تھے کمیونیکیشن وغیرہ کے، بٹ وہ ہم کور کر لیتے تھے. بٹ مین آئی تھنک چیلنج جو میں نے نوٹس کیا اپنی لائف میں وہ یہ تھا کہ جیسے ہی میں ٹرانسفارم ہوا فرام اے یونیورسٹی گریجویٹ ٹو اے پروفیشنل پرسن، مطلب میں جاب پہ جا رہا تھا، تو فل ٹائم جاب تھی. اس کے ساتھ شروع میں تو ٹائم دیا جاتا تھا، ویکینڈس پہ دیا جاتا تھا. میری شادی بھی ابھی نہیں ہوئی ہوئی تھی تو ویکینڈس پہ میں غائب رہتا تھا، کام شام کر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا نا، اس طرح مسئلہ نہیں تھا. نہیں، اماں ابا پوچھتے ہوتے تھے، وہ میں مینیج کر لیتا تھا اس وقت. لیکن یہ کہ اس وقت دوستوں کے ساتھ مل ملا کے ہم کر لیتے تھے. پھر آئی گاٹ میرڈ. میرج کے بعد ایک اپنی چیلنجز ہوتے ہیں، ایون دو کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے بہت اچھی میری میرڈ لائف ہے. لیکن یہ کہ وقت کی قلت آہستہ آہستہ پہلے کم تھی، اب زیادہ محسوس ہونی شروع ہو گئی. تو آئی تھنک اس کی وجہ سے مطلب میں چیپٹر پریزیڈنٹ بھی رہا وائی سی کا. لیکن یہ کہ صرف وائی سی کی حد تک محدود نہیں تھا، اور بھی جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملتا تھا ہم دین کا کام کر لیتے ہوتے تھے. اور جتنا کیا بھرپور طریقے سے کیا. اور پھر آہستہ آہستہ پھر میں نے
اور لوگوں کو کہا کہ بھئی اب آپ اسٹیپ اپ کریں اور اس کی رسپانسبلٹی سنبھالیں اور اس کا حق ادا کریں پوزیشن کا. الحمد للہ. تو اس پہ ہم جو اگلا کوشچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس میں آپ نے ذکر تو کر دیا, کیونکہ یوتھ کلب یا کوئی بھی اس طرح کی چیز وہ بھی کمیونٹی سرونگ ہی ہے ڈیفینیٹلی. تو کمیونٹی سرونگ کی اور کسی چیز کو بھی آپ نے ساتھ مینیج کر رہے ہیں یا کیا, اور جب آپ کر رہے ہوتے ہیں جیسے وائی سی کو آپ نے مینیج کیا اور اس کے بعد میرے خیال تھوڑا سا آپ نے ذکر کیا ہیلپنگ ہینڈس کا آپ نے کافی جو لے کے چلے, جو آپ اس طرح سے کوئی کمیونٹی کا کام بھی کر رہے ہیں, اپنی ذمہ داری جاب یا آفس بھی کر رہے ہیں, ساتھ میں گھر بھی ہے, تو ان تینوں جگہوں پہ بیلنس کو کیسے مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یار آئی بی آنیسٹ اٹس چیلنجنگ. جب آپ کسی چیز کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں, ایک ہے کہ یار ٹھیک ہے پارٹ ٹائم تھوڑی بہت ضرورت ہے, وہ تو ہو جاتا ہے, اور وہ ہوتا اسی طرح ہی ہے کہ آپ یا تو اپنی بریکس کے اندر یا پوسٹ آفس یا پری آفس تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کو دیکھ لیتے ہیں, اور ساتھ میں یہ کہ ویکینڈس کو تھوڑا سا آپ ٹائم کے حوالے سے مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ جنرلی ہوتے ہیں کمیونٹی سروس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ویکینڈس پہ ہوتی ہیں. ویک ڈیز میں ایوری بڈی از بزی, سیٹرڈے سنڈیز کو ہو رہی ہوتی ہیں, تو سیٹرڈے سنڈے کیونکہ آفس نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے آئی ٹی انڈسٹری کا ہمارا یہ فائدہ رہا کہ سیٹرڈے سنڈے آف رہا, تو وہاں پہ مطلب اس ٹائم کو یوٹیلائز ہم کرتے رہے. اور گوئنگ فارورڈ پھر یہ ہوتا ہے کہ میری جو پرائیورٹی یا جو میری جو سوچ رہی وہ یہ کہ یار میں اپنے آپ کو کسی ایک آرگنائزیشن سے یا کسی ایک کاز سے منسلک نہ رکھوں, یا آپ اس کو دوسرے انداز میں کہہ لیں گے یار جہاں پہ خیر مل رہی ہے وہاں پہ آپ اس کو بانٹنے کے لیے آ جائیں, ٹھیک ہے نا. تو ہیلپنگ ہینڈس بھی ہمارے ایک بھائی ہوتے تھے, ان کو بہت شوق تھا, یعنی ان کی تڑپ ہوتی تھی کہ یار اچھا جو ہماری امت میں ایسے لوگ خاص طور پہ جو ہمارے آس پاس ہیں جو کہ انڈر پریولیجڈ ہیں, کسی وجہ سے وہ نہیں آگے بڑھ پا رہے, جو بھی ان کے سیٹ آف چیلنجز اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں وہ ان کو نہیں اس طرح سے نبھا پا رہے, تو ہم ان کا ایک سہارا بنے, ہم ان کا ایک ہیلپنگ ہینڈ بنے, اور وہاں سے ہم نے کچھ راشن کا کام کرنا شروع کیا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم ابھی وائی سی میں تھا مارکیٹنگ کی پوزیشن پہ, تو ہمیں سعودیہ سے کسی نے بہت سارے کپڑے بھیجے, بہت سارے, مطلب وہ ہمارے پاس وہ اتنے بڑے بڑے ڈبے تھے, وہ ہم میرے گھر پہ وہ ڈیلیور ہوئے, اور جناب وہ پورا ٹرک آیا اور وہ سارے میرے ڈرائنگ روم پورا بلاک ہو گیا. ہمیں سمجھ نہیں لگی کہ یار ان کا مطلب کریں کیا, ہم منگوا تو لیے ہم نے. پھر ہم نے الحمدللہ جی اس وقت راجن پور کے اندر سیلاب آیا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے ہر سال اس ایریے کے اندر اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے مینیج نہیں کیا ہوا. تو ہم یہاں سے پھر ایک ٹیم لے کے وہ سارے کپڑے ہم نے ٹرکوں میں پک اپس میں لوڈ کر کے وہاں پہ پہنچائے, اور ہم نے راجن پور کے ڈسٹرکٹ کے اندر وہ سارے ڈسٹریبیوٹ کیے. تو اس وقت نہ تو کوئی ہیلپنگ ہینڈ تھا, نہ کوئی یوتھ کلب تھا, ہم سب دوست اکٹھے ہوئے ہوئے تھے, ہاں جی, اللہ کی رضا کے لیے ہم نے ایونچولی وہ سارا کا سارا کام کیا. تو میری ہمیشہ کوشش اس طرح کی رہی, تو ابھی بھی جہاں پہ مجھے موقع مل جاتا ہے میں پہنچ جاتا ہوں جتنی میری استطاعت ہوتی ہے الحمدللہ. تو ذکی بھائی اب جب یہاں پہ کوئی کاز آ گئی, کوئی کہیں سے کال آ گئی آپ کو کنٹریبیوٹ کرنے کی, اور آفس کا کوئی کام بھی ہے, اور فیملی بیوی بچے بھی ہیں, تو از دیر سم پیورٹی جو آپ نے سیٹ کی ہوئی ہے, آپ کو رن ٹائم پہ ڈیسیژن لینا پڑے, از دیر سم پرنسپلس جو آپ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, یا بس رن ٹائم پہ جو سمجھ آتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, یا کوئی اپنے ایک اسٹینڈرڈ کلچر بنایا ہوا ہے کہ آپ پریورٹائز کیسے کرتے ہیں؟ لیٹس سپوز کہ ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے, میرے ایک دو دوستوں کا ایسا ہوا کہ وہ ایک کاز سے اٹیچ ہوئے, تو لیکن وہ فیملی بھی ہے, شادی بھی ہے, جاب بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر اس کال میں اتنا آگے چلے گئے الحمدللہ وہ اچھی جذبے سے, لیکن اس کی وجہ سے باقی دو چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئیں. یا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اب اگر آفس کو ٹائم دیں, وہاں پہ کلائنٹ چیزیں ہیں, تو پھر یہ چیزیں, تو یہاں پہ آپ کو کیسے رہتا ہے کہ بیلنس کیسے مینٹین, یا کوئی پریورٹی ہے, کوئی پرنسپل ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں؟ یار یہی پہ چینج ہوتا رہتا ہے سم ٹائمس. دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے ہماری ہر انسان کی زندگی میں نا مختلف قسم کے رولز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ گھر میں اگر آپ ہیں تو آپ کا رول ہے کہ جی آپ یور دا شیپرڈ, یور دا پرووائڈر. آپ اگر میاں بیوی کے رول میں دیکھیں تو یور دا ہسبینڈ کی اپنی ذمہ داری ہیں. آپ فادر ہیں, تو یہ تو کچھ گھر کے رول ہیں. اس طرح آپ کی پروفیشنل لائف کے کچھ رولز ہیں, آپ ٹیم لیڈ ہیں, آپ پروجیکٹ مینیجر ہیں, آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, جو بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں. اور اسی طرح ہی آپ کی کچھ اور رولز ہیں جہاں پہ آپ نے کمیونٹی سروس کی کچھ ذمہ داریاں نبھانی ہیں یا اٹھانی چاہتے ہیں آپ. ہاں, اب ہونا کیا چاہیے کہ آپ اس کی ہیں آپ کے پاس وہی 24 گھنٹے. ٹھیک ہے, آئی تھنک پرفیکٹ بیلنس وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنے اس 24 گھنٹے کو کسی بھی اور رول کو کمپرومائز کیے بغیر اچھے طریقے سے نبھا سکیں.
اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں نے 24 گھنٹوں کو مینیج کرنا ہے اور اس میں سے 8-10 گھنٹے تو میں نے جاب کو دے دیے اور پھر میں نے 8 گھنٹے سونا بھی ہے اور پھر میں نے اپنے لیے بھی کوئی وقت رکھنا ہے, فیملی کے لیے بھی وقت رکھنا ہے, تو وقت بہرحال تھوڑا تھوڑا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اس تھوڑے تھوڑے وقت کو بھرپور طریقے سے, کوالٹی طریقے سے اسپینڈ کرنے کی کوشش کریں. جس کو مائکرو مینجمنٹ کہتے ہیں, آپ اس کو لے کے چلیں گے. مطلب آئی ووڈ سے کہ ناٹ ریلی مائکرو مینجمنٹ بٹ سلاٹس بنا لیں, کمٹمنٹ بنائیں. آئی تھنک مین جو چیلنج آتا ہے نا حماد تمام جگہوں کے اوپر, تمام رولز میں, وہ یا تو انڈر کمٹمنٹ ہے یا اوور کمٹمنٹ ہے. اس بات کو دراصل ریئلائز کرنا کہ یار یہاں پہ میں نے کمٹمنٹ کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے اور پھر میں نے اس کو نبھانا ہے, یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے جب آپ ملٹیپل رولز کو جگل کر رہے ہیں. خاص طور پہ جب آپ نے ایک والنٹری رول لیا ہے کہ جی میں کمیونٹی سرو کرنا چاہتا ہوں, میں مسلم امہ کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں, تو وہ کیونکہ والنٹری رول ہے نا, آپ کو وہاں پہ نوکری کی طرح کوئی تنخواہ تو نہیں ملتی, زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے, الا یہ کہ آپ نے اپنی کوئی زندگی کا ایک حصہ اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنے کی. ہاں جی. تو اس والنٹری رول کے اندر آپ نے اتنا ہی کمٹ کرنا ہے جتنا آپ کسی اور رول کو کمپرومائز کیے بغیر کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز آلسو سم تھنگ جو کہ میں نے فیس کیا جب میرے بچے پیدا ہوئے, جب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یار میرے ان رولز کی وجہ سے جو کہ میں نے باہر کمٹ کیے ہیں, میری اپنی فیملی کمپرومائز ہو رہی ہے اور میری فیملی کی ذمہ داری میرے پہ زیادہ بڑی ہے. مجھے پہلے سوال کیا جائے گا, پہلے فیملی کا سوال کیا جائے گا, تو میں وہ وقت یا اس میں سے کچھ وقت میں نے مائنس کر کے یہاں پہ دینا شروع کر دیا. تو ایونچولی اٹس گوئنگ ٹو بی اے بیلنس جو کہ آپ نے کریٹ کرنا. اچھا دیکھیے بھائی, آپ نے جو سلاٹس والی بات کی نا, اس سے سلاٹس میں اپنی چھوٹے سلاٹس کی بات کی, اس سے ایک کانسیپٹ میرے میں ابھی پاپ اپ ہوا ہے, اٹ مائٹ بی رانگ ایز ویل, کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انسان کو حکم دیتے ہیں کہ تم بے شک تھوڑی تسبیح کرو لیکن روز کرو. ہاں جی. تو بے شک وہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیٹس سپوز آپ میں کوئی نئی کاز پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ہم لوگ چاہتے ہی ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دوں تاکہ اس میں زیادہ سرو کر سکوں اور میرا جو اینڈ پرپس ہے اس کو میں فلفل کر سکوں. تو وی وانٹ ٹو اسپینڈ ٹو مچ ٹائم. تو اس کو شاید جب ہم اگلے رولز آ جاتے ہیں اس کو بیلنس ایسے ہی کرنا چاہیے شاید, جو آپ نے چھوٹے سلاٹس کی بات کی کہ تھوڑا کام کرو لیکن 10 سال کے لیے کرو, تو شاید وہ چھوٹی سلاٹ بٹ ٹائم اس کو جو ہے نا وہ بگر امپیکٹ, تو آپ اس کو 10 سال میں لے کے چلے جائیں. تو وہ میں ایگری کرتا ہوں, اور اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا 80-20 رول. یس یس یس. تو آپ وہ 20% کام ڈھونڈنے کی کوشش کریں جس کا 80% امپیکٹ ہے. او یس رائٹ. وہ کام جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار کوئی اور کر سکتا ہے وہ آپ کسی اور سے کروائیں. خاص طور پہ اگر آپ مینیجریل پوزیشن میں ہیں تو ڈیلیگیٹ کریں. تو یہ اس سے ہوتا ہی ہے کہ ایونچولی آپ مطلب جیسے فار ایگزامپل میں ہوں, میری اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے یار میری پرسنالٹی میں اچھی بات کیا ہے, میں کہاں پہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, تو میں اسٹریٹجیز اچھی بنا سکتا ہوں. آپ مجھ سے بٹھا کے جو میرے دماغ سے جو کام لے سکتے ہیں وہ لیں. لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے یار کہ ڈوئنگ لیٹس سے سم سارٹ آف اے فیلڈ ورک از دیٹ بیسٹ سوٹیڈ فار می, یا میری اسکلس کی بیسٹ یوٹیلائزیشن ہے, تو میں کہوں گا نہیں, وہ میں کر سکتا ہوں الحمد للہ, اللہ تعالیٰ مجھے اس کی بھی جزا دے گا, لیکن وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. رائٹ. اس کے لیے کوئی بہت اسکل ریکوائرڈ ہے. ایسا بتا جو اس کو پسند کرتا ہو. ہاں, یا جو اس کو پسند کرتا ہوں ڈیفینیٹلی. تو مجھے آپ اس طرف یوٹیلائز کریں. تو میں ہمیشہ ڈھونڈتا ہوں وہ 80% والا امپیکٹ جو کہ 20% کام سے نکلے, تو اس میں کہ تھوڑا کام کر کے بھی آپ وہ امپیکٹ لے کے آ سکتے ہیں. اچھا, دوسرا آپ نے جو سوال کیا نا, آئی تھنک وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں یا کسی چیز کا آپ کو شوق ہوتا ہے, اب آپ اس کے اندر آپ کی جستجو ہوتی ہے, وہ جوش ہوتا ہے, ولولہ ہوتا ہے, آپ کا دل کرتا ہے میں زیادہ سے زیادہ وہ کام کروں. آئی تھنک یہ ہیومن نیچر ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, اور اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. اچھا, اگر آپ یہ کہیں گے نہیں یار میں تو بس اب جناب آدھا گھنٹے ہی دے سکتا ہوں اور میں صرف وہی دوں گا اور میں 10 سال کے لیے دوں گا, تو پھر تو کام 10 سال میں جا کے ہوگا. کچھ کاموں کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ آپ نے جلدی جلدی کرنے ہوتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور اس کے عوض, یعنی کہ اگر میں دکھاؤں کہ غلطی کیا ہوتی ہے جنرلی اس طرح کام کرنے میں, وہ یہ کہ آپ باقی رولز کو اور جو اس میں اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ کی جاب ہے, ان لوگوں کو کانفیڈنس میں نہ لیے بغیر جب کرتے اپنا وقت جو ہے وہ سرو کرنا شروع کرتے ہیں کسی تیسرے کام میں, جس کی وجہ سے وہ رولز ڈراپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وہ انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتے, گیپ آنا شروع ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو کرنا یہ چاہیے کہ بھائی اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ لیٹ سے آپ کا کوئی 2 مہینے کا ڈیڈیکیٹڈ ٹائم یا ایک گڈ چنک آف دا ٹائم ایک پرٹیکولر کاز میں جا رہا ہے, اور وہ کہیں کسی بھی رول میں ہو سکتا ہے نا, وہ آپ کے گھر پہ ہو سکتا ہے, وہ آپ کے ہوتا ہے نا ایسے کہ کبھی خدا نہ خاصہ گھر پہ کوئی بیمار ہو جائے تو ہم وی میک ارینجمنٹس اراؤنڈ دیٹ کہ یار میں ریموٹ کام کروں گا, میں فلاں کروں گا, آپ لوگوں کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں. تو اسی طرح ہی
آپ اپنے باقی اسٹیک ہولڈرس کو انوالو کریں, ان کو سچویشن ایکسپلین کریں کہ مجھے 2 مہینے کا ٹائم دے دیں, میں نے یہ گولس یہاں پہ میٹ کرنے ہیں, اس کے بعد I'll be back to normal. اور آپ ان 2 مہینے کے اندر یا 3 مہینے میں وہ اس کے اوپر محنت کریں اور کر کے اس کو ڈلیور کر دیں. تو آئی تھنک اس طرح سے آپ کی ایک اچھی مینجمنٹ ہو جاتی ہے, اور جہاں پہ اگر آپ کو ضرورت بھی پڑتی ہے تو وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں, دھکا دے پاتے ہیں اس کو پٹری پہ چڑھانے کے لیے. جب وہ دھکے سے پٹری پہ چڑھ جائے اس کے بعد وہ پروسیس اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو ذکی بھائی ہم بہت زیادہ بات کریں بیلنس کے حوالے سے, بیلنس ہم کافی ذکر کر رہے ہیں. سو اس بیلنس کو ہم ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں؟ از اٹ 50-50 لائک کہ آپ کو لگتا ہے کہ 50-50 ہونا چاہیے؟ لیٹس سپوز کہ میرے پاس 3 رول ہیں, آفس ہے, ریلیجن ہے اور کوئی کمیونٹی ورک ہے, تو 8 گھنٹے دوں گا اس کو, یا از اٹ سم تھنگ کہ نہیں وہ کوالٹی بے شک میں تھوڑا ٹائم دوں لیکن وہ کاز پوری ہو جائے, اس کو ایسے کرنا چاہیے؟ تو آپ اسے ڈیفائن کیسے کریں گے بیلنس کو؟ یار یہ بڑا ڈیفیکلٹ کویشچن ہے, اور آئی تھنک کہ سب کی ڈیفینیشن مختلف ہوگی اس کے اندر. میرا اوپینین اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس کہ اس کا اچھا کچھ تو چیزیں ہیں جو کمٹمنٹ سے ڈرائیو ہوں گی, رائٹ. کچھ جگہوں پہ آپ کی ایسی کمٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ نے کر دی ہوئی ہے یا آپ نے کرنی ہے. جنرلی جو لوگ جابس کر رہے ہوتے ہیں وہ مطلب میں جنرلی اس کو 10 سے 11 گھنٹے لیتا ہوں, 10 سے 11 گھنٹے کی انگیجمنٹ ہوتی ہے, آنا جانا وہاں پہ بیٹھنا سب کچھ ملا کے. 10-11 گھنٹے کے بعد آپ کے پاس جو ٹائم سلاٹس بچتی ہیں سونے کے علاوہ, وہ یا تو صبح کے وقت بچتی ہیں, جی 3-4 وہ بھی 3 گھنٹے مشکل سے 2-3 گھنٹے نا, فجر کے بعد یا فجر سے پہلے والا ٹائم جو آپ کو ہوتا ہے تھوڑا سا, یا پھر شام کو آ کے بچتی ہیں. میں نے جنرلی یہ آبزرو کیا کہ جیسے جیسے وقت اور عمر بڑھتی جا رہی ہے, جب آپ تھکے ہارے آتے ہیں آفس سے تو اس کے بعد انرجی بہرحال ویسی نہیں ہوتی جیسے کہ جب میں 20-22 سال کا تھا اس وقت ہوتی تھی. حالانکہ خیر میری عمر بہت زیادہ نہیں ہے ابھی لیکن بہرحال فرق پڑتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ فرق پڑتا ہے. ہمارے بڑے اس طرح ان کی انرجی اور لو ہو جاتی ہے. تو آفس کے بعد کسی طرح کی کمٹمنٹ کرنا یہ جنرلی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ہاں صبح کے وقت پہ آپ ایسی کمٹمنٹس کر سکتے ہیں. دوسری بات ہے ریئلائزیشن کرنا کہ یار وقت ہے کتنا, اس وقت کے مطابق آپ کمٹ کریں. دل تو کرتا ہے کہ یار مطلب آپ بہت کچھ کریں, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں وہ بہت کچھ کرنے جاؤں گا تو یہ پھر میرا جو بہت کچھ یہاں پہ چل رہا ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو آپ نے اپنی ان چیزوں کو مد نظر رکھنا یا پھر ان کو ایڈجسٹ کریں. کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہو سکے جی آپ ہر چیز کو آپٹیمل ٹائم دیں کہ جی میں اس کو بھی دوں گا اس کو بھی دوں گا, کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز ہوگا. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں ہم ڈاکٹر انس کی تفسیری کلاس لیتے تھے, تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ یعنی کہ وہ ڈسکشن اس طرح سے ہو رہی تھی کہ یار جو لوگ دین کا کام ڈیڈیکیٹڈلی کرتے ہیں, جیسے مدارس میں جو ٹیچرس پڑھاتے ہیں یا کسی اور کاز کے لیے جس نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہوا ہے, وہ کیسے اپنی زندگی کو بیلنس کریں, کیسے وہ اپنے معاش کی تلاش کے لیے جائیں. تو انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ یعنی کہ ہسٹوریکلی بھی اور یعنی کہ وہ سسٹم اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہے اور وہ معاش کو چھوڑتا ہے یا معاش کہیں نہ کہیں اس کی کمپرومائز ہوتی ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جی نہیں میں نے تو دین کے لیے بھی ڈیڈیکیٹڈلی کام کرنا ہے اور جناب میں نے یہاں پہ ملینئر بننے کی ایفرٹ بھی کرنی ہے, یہ دونوں ہینڈز ان ہینڈ نہیں چل سکتی. تو کچھ کمپرومائزز کہیں پہ آپ کو میں نے ملینئر بننا ہے اور ساتھ میں کاز کو بھی لے کے چلنا ہے, تو وہ بھی ڈیفینیٹلی مشکل. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ جی امپاسبل ہے, بٹ اس کے لیے پھر بہت ڈفرینٹ قسم کی محنت اور ڈفرینٹ قسم کی ڈیڈیکیشن ریکوائرڈ ہے, جو کہ سم ٹائمز نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ کاز کرتی ہے کیا واٹس دیٹ ورڈ, یعنی کہ آپ کو ڈی موٹیویشن کاز کرتی ہے. ہاں کہ یار وہ میں نے اتنا کچھ کیا تھا وہ تو ہو نہیں پایا تو میں تو نہیں کرتا. یہ بھی چیلنج بن جاتا نا کہ وہ پھر بالکل ہی جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے. تو شروع سے اس کو بیلنس رکھنا, آہستہ آہستہ چیزوں کو لے کے چلنا, اسٹیک ہولڈرس کو مینیج کریں اور پش فارورڈ کرتے رہیں. اچھا یہاں پہ آپ نے جو بات کی نا سلاٹس کی اور مارننگ میں ٹائم کی, میرے پاس کافی بھائی آتے ہیں, ڈسکشن ہم کر رہے ہوتے ہیں مختلف لوگوں سے جو جاب سے بزنس میں سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں یا پیسیو انکم اسٹریم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ اسٹارٹ لے لیں, کچھ کوئی کچن انکم بنے تو ہم سوئچ کر لیں کمپلیٹلی. تو میں ان سے یہی بات کرتا ہوں کہ آپ کو اپنا فری سلاٹ ڈھونڈنی ہے, اور فری سلاٹ جو آپ نے ذکر کیا کہ جب آپ ایوننگ میں آ کے دیتے ہیں دیٹ از ویری مچ ڈیفیکلٹ کہ آپ اس کو ریگولر ٹائم دے پائیں. وہ ایسے حسل بسر کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں ہر روز کوئی نیا مسئلہ بیچ میں آ جاتا ہے. تو پھر جو سلاٹ بچتی ہے وہ فجر کے بعد سے لے کے نا کوئی 9-10 بجے تک کی سلاٹ ہوتی ہے جب آپ نے 10 بجے آفس جانا ہوتا ہے. تو وہ ینگسٹرز کے لیے بہت مشکل ہے مینٹین کرنا, اس میں نیند اور چیزیں تھوڑا سا لیٹ سے ہو کے. تو وہ آپ اس میں ینگسٹرز کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ اس میں کیا موٹیویشن لے کے چلیں اور وہ کیسے اس کو اٹھائیں, اور ڈو یو ریئلی تھنک کہ اگر کوئی بندہ اس سوئچ کو پلان کرے تو اس کو سلاٹ کو افیکٹولی یوٹیلائز کرنا پڑے گا ہی پڑے گا؟
یار دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف فرمائے، بٹ جو صبح کا وقت ہے نا وہ بہت بابرکت وقت ہے، اور ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا یار جس دن ہم فجر سے پہلے اٹھ جائیں اس دن ایسا لگتا ہے یار پتہ نہیں کیا مطلب کہاں سے آ گیا وہ وقت. تو یعنی کہ وہ ایک عجیب سی برکت ہے اس وقت کے اندر. پھر ایوری بڈی سلیپنگ رائٹ. ہاں مطلب سلیپنگ سے مراد ہے کہ دنیا ابھی اس طرح سے ہسل بسل شروع نہیں ہوئی، ایکٹیو ہی نہیں ہے. یس، تو دیٹ از اے ویری ویلیبل ٹائم. اس کو پانا کیسے ہے، اس کو پانے کا مجھے جو طریقہ سمجھ لگتا ہے، اور یہ بڑی سخت کمٹمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہ کہ جی رات کو جلدی سو. رات کو جلدی جو نہیں سوتا وہ صبح، وہ ایم ہی نہیں ہے وہ کہاوت مشہور میں کہ جی ہے وہ ارلی برڈ کیچز دا پرے. تو آپ جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے، کیونکہ باڈی کا ایک سائیکل ہے جی. اس نے مطلب جیسے میں ایٹ ٹائمز 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے سو کے میرا دن اچھا گزر جاتا ہے اس کے بعد، لیکن اگر میں کنسسٹنٹلی 4-4.5 گھنٹے سوتا رہوں گا تو پھر ایک ہفتے بعد میری باڈی چیخے مارے گی کہ بھائی جان آئی نیڈ ریسٹ. ہاں تو 7-7.5 گھنٹے سے کم آپ کیا سوئیں گے؟ ٹھیک ہے، 6 گھنٹے سے کم آپ کیا سوئیں گے؟ کیلولا بیچ میں شروع کریں. اللہ تعالیٰ اجر دے سلیمان احمد صاحب کو جنہوں نے یہ انسپائر کیا، کیلولا، اور کامران زاہد صاحب کو جنہوں نے ہمیں ٹریننگ دی اس کی. اچھا، وہ علیحدہ بات ہے کہ میری پریکٹس تھوڑی سی آؤٹ ہوئی، لیکن ایک زمانے میں نے کیلولا بڑی کمٹمنٹ سے کیا. ہاں اوہ میں اتنی کمٹمنٹ سے کرتا کہ میں آفس کی بریک میں جا کے، وہ پیچھے میرے آفس بوائے کمرہ تھا وہاں جا کے سوچتا تھا. تو دیٹ کنٹریبیوٹس اے لاٹ. یعنی کہ یہ ساری باتیں میں اس حوالے سے بتا رہا ہوں کہ صبح کیسے اٹھنا ہے. اچھا، اس کے پیچھے نا ایک اور بھی پوائنٹ ہے. آپ جن لوگوں نے باہر ٹریول کیا ہوا ہے، ہماری یہاں پہ بہت ساری فلائٹس ہوتی ہیں، وہ آدھی رات کو ہوتی ہیں یا ویری ارلی ان دا مارننگ ہوتی ہیں. مجھے بتائیں کہ کیسے آنکھ کھلتی ہے اس کے لیے؟ اور خود بخود کھلتی ہے، خود بخود کھلتی ہے یا رات کو نیند ہی نہیں آتی؟ ٹھیک ہے، اس کا ریزن ہوتا ہے کہ آپ اس کو لک فارورڈ کریں، اینٹیسپیٹ کریں، یار میں نے جانا ہے، کرنا ہے. سگنیفیکینس اور پریورٹی کلیئر ہے. یس. تو اگر سگنیفیکینس اور پرائیورٹی، اف یو ریئلی وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ، اور وہ جذبہ اندر سے آ رہا ہے، تو پھر یو ول میک سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. آپ یہ کہتے رہے اچھا مطلب یہ تو خام خیالی ہے نا کہ یار ہاں میں تو ایسا کرنا بھی چاہتا ہوں لیکن ہو نہیں رہا اور بس میں صبح اٹھا نہیں جاتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو وائی ہے دیٹس ناٹ اسٹرانگ انف. تو وائی کے اوپر محنت کر لیں، رستے خود بخود ہی نکل آئیں گے. بالکل ایسے جی. وہ ہمارے ایک استاد جی کے پاس ہم لیکچر لینے گئے البرہان میں، تو انہوں نے یہ چیز سکھائی کہ اصل میں نا اسلام کے اندر رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. ڈیٹ جو ہے نا وہ رات سے اسٹارٹ ہوتی ہے. تو کہتے تھے جس نے رات کا گھوڑا پا لیا وہ دن کا گھوڑا خود ہی قابو کر لے گا. تو وہ دیٹس میک سینس کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اگر آپ نے نیند کو، رات کو سونے کو کنٹرول کیا تو تب آپ اگلے دن کی ساری ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر پاتے ہیں. اور اتفاق سے انفارچونیٹلی ہماری کمیونٹی میں چیز بہت ڈسٹرب ہے. مطلب میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ 2-2:30 بجے 1:30-2 بجے سونا بڑا کامن پریکٹس ہے. اس کے بعد فجر تو ویسے ہی رہے گا. ویسے اماد آپ کا کیا خیال ہے، آلدو کہ ایکچولی کراس کوشچن کر لیتے، بٹ واٹس یور اوپینین کہ کیا وجہ ہے؟ مطلب 2-2:30 بجے تک ہم کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ اچھا میں تو کبھی جاگا نہیں، مجھے مشکل ہی ہے، لیکن جو میرے دوست جاگتے ہیں یا جن فیملیز کو، ہماری اپنی فیملیز میں رشتے دار جاگتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مطلب بس ایم ہی ہے. مطلب ان کا کچھ ویلڈ ریزن نہیں ہے، کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے. ایم بس چسکا پڑ چکا ہے، عادت پڑ چکی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی ڈسٹریکشنز انوالو ہو چکی ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد گھنٹہ موبائل ہوگا، تھوڑی سی فلاں چیز ہوگی. تو ایسا نہیں کہ وہ کسی وجہ سے وہ کر رہے ہیں، وہ بلا وجہ سے کر رہے ہیں. مطلب شاید یہ کہ اور یا پھر اگلا اس کو نہ کرنے کی کوئی ریزن نہیں ہے، نہ کرنے کی کوئی ریزن نہیں ہے کہ میں نے صبح کو جلدی اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، کچھ کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک شاید چسکا ہے، عادت پڑ چکی ہوئی ہے، ہم لیزی ہو چکے ہیں سارا کچھ. اور دوسرا کہ جلدی اٹھنے کی جو جیسے ہم پرنسپل ہو کے بات کر رہے ہیں وہ والی چیز کلیئر ہی نہیں ہے. اور آئی تھنک اس میں مطلب وائل دس از اے ویری ویلڈ پوائنٹ، آئی تھنک اس میں جو ایک اور کلپریٹ ہے نا، کیونکہ ہم یوتھ کو یا ہمارے جو چھوٹے ہیں ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں، آئی تھنک اس میں ایک بہت بڑا کلپریٹ جو ہے نا وہ ڈوپامین کی انٹیک، اور جس طرح سے ہم اس کو کنزیوم کرتے ہیں وایا انٹرٹینمنٹ، وایا آر موبائل فونز، وایا آر لیپ ٹاپس. یا یہ چیزیں پہلے زمانوں میں اس طرح سے موجود نہیں تھی، اتنی مقدار میں موجود نہیں تھی. اور ہاں تو فنگر ٹپس پہ نا ایسے کر کے فون نکالا، لو جناب نیٹ فلکس اور شروع ہو گئے. مطلب انٹرٹینمنٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، رائٹ؟ اب وی انڈرسٹینڈ کہ یار دیکھیں دیز آر ٹف ٹائمس، ایوری بڈی اسٹرگلنگ. جو بندہ 8-10-12 گھنٹے کی جاب کر کے آیا ہے، اور اس جاب کے اندر بہرحال آسان تو نہیں ہوتا نا. آپ نے ایک چیز بنا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آپ مینیجرس کی بات بھی سن رہے ہیں، سارا کچھ.
تو somehow he or she is seeking some sort of entertainment or me time, رائٹ. یہ جو می ٹائم کا کانسیپٹ ہے نا یہ بڑا خراب ہو گیا ہمارا. جی میں مووی دیکھ رہا ہوں بیکاز آئی ایم سیلیبریٹنگ مائی می ٹائم. می ٹائم از ناٹ دیٹ. می ٹائم از کہ جب آپ سیلف کیئر کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر رہے ہیں, آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کریں, اس پہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اٹس اوکے ٹو واچ اے مووی ایوری ناؤ اینڈ دین ایز لانگ ایز کہ اس میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں, لیکن اس کو ریئر کبھی کبھار, ہاں مطلب, لیکن اس کو یہ زندگی کا پارٹ ہی بنا لینا کہ یار بس جب تک میں اب 3 گھنٹے کی رات کو مووی دیکھ کے نہیں سوؤں گا تو مجھے تو جناب چین نہیں آئے گا. دس از ناٹ لائک دیٹ. تو آئی تھنک ایک تو یہ کنٹریبیوٹر ہے. اس کو میں نے کیسے کنٹرول کیا یا کبھی کبھی کرتا میں کیسے کنٹرول کرتا ہوں. اب ہم کیونکہ آئی ٹی کے لوگ ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہم شور یہ چیلنج ہوگا کہ ہمارا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے. سارا دن لیپ ٹاپ پہ دیکھ دیکھ کے نا ایٹ ٹائمز میری آنکھیں عجیب سی ہو جاتی ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں نا بکس شروع کر دیتا ہوں. ایک کتاب پکڑی اور یہ تو جنریشن یہ کہ دکھتی رکھ بھی اپنے پاؤں رکھ دی 10-12 اور زیادہ نہیں یار. دیکھیں میں نہیں کہتا جی میں ایک 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کتاب پڑھتا رہتا ہوں, لیکن اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ڈوپامین ہٹ اس کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور آپ ایک ریلیکسڈ انوائرمنٹ, کیونکہ میں جنرلی اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے لیٹ کے کتاب پڑھا ہوتا ہوں, تو وہ کیونکہ پوسچر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی ریلیکس ہو رہی ہے تو نیند آ جاتی ہے. میرے تو 15 پیجز کے بعد آنکھیں کھولنا جو ہے نا وہ او مائی گاڈ, ہمارے پاس 5 منٹ مشکل ہوتے ہیں, 15 پیجز ماشاء اللہ 15-20 پڑھ لیتا ہوں. لیکن یہ کہ ناٹ ایوری نائٹ, بٹ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے, موسٹ آف دا ٹائم بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا. اچھا الحمد للہ, زبردست ماشاء اللہ. اوکے جیسا کہ بھائی میں نے نا ایک چیز ریئلائز کی کہ آج آپ اور میں جب کیریئر میں تھوڑی بہتر پوزیشن پہ اللہ کے احسان کے ساتھ, اللہ کے کرم کے ساتھ, تو ہمارے نا یہ باتیں کرنا کافی آسان ہے, بیلنس پہ اور فوکس پہ, ان چیزوں پہ. سیم ٹائم ایسا نا کہ وین یو گوٹ لگژریز یا کچھ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کے لیے باتیں کرنا آسان ہوتی ہے. حالانکہ ایک ٹائم پہ جب آپ کیریئر میں تھے یا میں کیریئر میں تھا تو میں نے بھی 18 گھنٹے کام کیا, 16 گھنٹے کام کیا. آپ نے بھی ڈبل, جب آپ نے کہیں پارٹ ٹائم کام کی تو آپ نے کوئی اس وقت کی پرواہ نہیں کی, 18-20 گھنٹے کام کیے ہیں. تو لیکن آج ہم بیلنس کی بات کر رہے ہیں بڑا آرام سے. تو جو ایک بندہ اسٹرگل کر رہا ہے وہ کہتا ہے بھائی میری تو ادھر جو ہے وہ چیزیں ہی پوری نہیں ہو رہی, یار آپ بیلنس کی باتیں کرو, اٹ از سم سارٹ لگژری فار می. اور لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی ینگسٹرس کو ایک ٹائم پہ بہت کچھ لینا بھی پڑتا ہے سم ٹائم اپنے کیریئر میں ایک ڈائریکشن پہ چلنے کے لیے, اس میں اسکل کو ایک پریمیم لیول پہ لے کے جانے کے لیے. تو اب اس کو ہم اپنی جنریشن کو کیسے سمجھائیں کہ وین سم ون شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ بیلنس, تو کب اس کو سوچنا شروع کرنا چاہیے یا اس کی پریکٹس شروع کرنی چاہیے. کیونکہ اب ایک لڑکا یونیورسٹی کے اندر ہے فرض کرنے ابھی, تو ہم تو اس کو یہ بھی ایڈوائز کریں گے بھائی اپنی اسکل پہ چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس بھی کرو, کوئی راتیں لگاؤ, دن لگاؤ, یونیورسٹی سے کلیئر ہونے سے پہلے اپنے کچھ کلائنٹس بھی بنا لو اور کچھ بھی کر لو. تو کب پھر اسٹارٹ کرنا چاہیے چیزوں پہ کام کرنا, جب پیسہ پوسا آ دے, چیزیں بند دیں تب؟ نہیں یار میرا خیال ہے ارلی کریں. دیکھیں بات یہ کہ اگر ایک مطلب 10 سال بعد جب میں نے اپنا کام شروع کیا تو جو پہلا سوال, جب میرا پہلا کلائنٹ آیا یا میں نے پہلی جاب ڈلیور کی, کچھ پیسے آ گئے, کچھ ایکسٹرا بھی بن گئے, تو میرا پہلا سوال کیا تھا اپنے آپ سے, یار یہ مجھے 10 سال کیوں لگ گئے اس کو شروع کرنے, میں نے پہلے کیوں نہیں کیا. رائٹ, ایک ریئلائزیشن تھی, پہلے کیوں نہیں کیا, میں پہلے بھی کر سکتا تھا. لیکن اب میں 4.5 سال کے بعد جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ یار اس کا جواب یہ تھا کہ پہلے کیوں نہیں کیا, وہ یہ تھا کہ ان 10 سال میں دراصل اپنے کچھ اسکلز بلڈ کر رہا تھا جو مجھے پتہ نہیں تھے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہو رہے تھے, ان پہ کام ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اسکل بلڈنگ ٹیکس ٹائم, بیسیکلی دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. اسکل بلڈنگ ٹیکس ٹائم. تو یا تو یہ ہے کہ جی جو اسکل آپ نے بلڈ کرنے ہیں, جو کل کو کام آپ نے جا کے کریئر جس کی طرف جانا ہے, یا تو پھر آپ اس کو رستے میں ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے, پھر وہ لمبا ٹائم ہو جائے گا. ہاں پھر وہ ٹائم لمبا ہو جائے گا, مطلب کیونکہ جاب کے اندر آپ مختلف اسکلس مختلف ٹائمس پہ سیکھتے ہیں نا, مختلف رولس کی مختلف ڈیمانڈز ہوتی ہیں, تو پھر اپنے کریئر پاتھ کی آپ اس طرح سے رکھیں کہ یار وہ اسکلس وقت کے ساتھ ساتھ آپ ڈیولپ کرتے چلے جائیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کہیں کہ یار بس سارا کچھ جو ہے نا وہ مجھے گھول کے کوئی پلا دے, میرا مینیجر میرا, یہ مطلب دس از ناٹ دا رائٹ اپروچ. تو ویژن بنائیں, مشن بنائیں, سوچیں اپنے 5 سال میں کہاں جانا ہے. آئی تھنک دا بگیسٹ پرابلم از ناٹ اباؤٹ کہ لوگ وقت کیسے نکالیں, وہ تو چلیں مختلف ٹیکنیکس ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, بٹ آئی تھنک وقت کس کے لیے نکالیں اور کیوں نکالیں. آئی تھنک دس از دا مین پرابلم. یہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایکشن ہو نہیں پاتا. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی ہم بات کرتے ہیں, ہم بھی یونیورسٹی کے زمانے میں پڑھے ہوئے اور ہم نے بھی بہت سارا ٹائم ویسٹ کیا ہوا ہے. اب جب ہم بیٹھتے ہیں کہ وقت کتنا تھا اور ہم کتنا کچھ کر سکتے تھے, تو آئی تھنک کہ وہ جو یعنی کہ ایک ویژن نہیں ہوتا نا, اس کی ایبسنس کی وجہ سے پھر ایونچولی وہ چیزیں ہو نہیں پاتی, آپ اس کی طرف جستجو نہیں کرتے. تو
ایڈوائس کیا ہے کہ ویژن بنائیں, اور اس کے لیے آئی تھنک بگیسٹ ریسورسز کہ سلمان احمد صاحب اللہ تعالیٰ کو جزا دے, انہوں نے اپنی پوری اسٹریٹجک ویژن کی ورک شاپس اور کئی اور ورک شاپس یوٹیوب پہ پڑھی ہیں. میں ان کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اردو میں ہوتی ہیں, آپ ان کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, ایگزامپلز ہمیں سمجھ لگتی ہیں. بٹ اس کے علاوہ اور بہت ساری ورک شاپس ہیں جو کہ ویژن ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتی ہیں. تو ہر بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا, اچھا ایک اور مزے کی بات, ہم جب ویژن کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار 5 سال کا ویژن کیا ہے. ویژن تو یار پوری زندگی کا ہوتا ہے. آپ یہ سوچیں آپ کا 20 سال کا ویژن کیا ہے, 50 سال کا ویژن کیا ہے. اب میں آج 35 کا ہوں, میں سوچوں یار میرا 50 سال کا ویژن کیا ہے, تو مجھے تھوڑا عجیب سا لگتا ہے یار, پتہ نہیں میں نے اگلے سال بھی ہونا ہے نہیں ہونا ہے, تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ ایک ویژن تو ہو, تو ویژن ہونے سے آٹومیٹکلی ایکشنز الائن ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک وائی کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ اگین, جیسے کہ ویژن کی جب آپ نے بات کی, میں بھی اس پہ کوشش کر رہا تھا سوچنے کی. تو مجھے لگتا ہے کہ جب یہ ویژن پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں نا, جب آپ سوچنا شروع کر دیں تو ڈیٹس کہ وہ چینج آ چکا ہوا ہے. مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرف اپنے آپ کو لے کے آنا بیٹھنا کہ یار مجھے کچھ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. تو ایون میں اپنے بارے میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں, تو جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ اپنے 50 سال کو امیجن کرتے ہیں. یس, تو سم ٹائم اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ کہ آپ بیٹھ کے امیجن کر سکیں کہ آپ نے 15-20 سال بعد کہاں پہ جانا ہے کیسے جانا ہے, یہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا. لیکن اگر کم از کم اپنے اگلے سال کو تو آپ بہت کرٹیکلی پلان کر سکتے ہیں. تو ویژن کا مطلب ہم ہرگز لوگوں کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اب آپ نے آج ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ 50 سال میں کہاں ہوگے اور وہ ہوگا تو آپ شروع کرو گے. نہیں, اس کو وہ بلر بھی ہے تو دیٹس فائن, لیکن اگلا سال کلیئر ہونا چاہیے آپ کا. اور دیکھیں 2 چیزیں نا, ایک ہے پلان کہ یار پہنچنا کیسے ہے, دیٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ڈیفائنڈ فار دی نیکسٹ 50 ایئرس. مطلب آپ کو صرف اپنا نیکسٹ اسٹیپ فگر آؤٹ کرنا ہے, دین نیکسٹ اسٹیپ فگر آؤٹ, اس کے بعد ہو جائے گا اگلا والا. تو لیکن ہاں یہ پتا ہونا چاہیے یار 50 سال میں ہونا کہاں پہ چاہیے. جیسے مطلب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یار میرا یعنی کہ انسپریشن یا ویژن کیا ہوتا ہے, یا بینگ پریکٹسنگ مسلم, مطلب اگر میں اس پرسپیکٹو سے بات کروں یا میری زندگی کا مقصد کیا ہے, تو میری زندگی کا مقصد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈیفائن کیا کہ بھائی جان کامیاب ہوئیں اور پہنچیں ادھر جہاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مہمان نوازی تیار کی ہے, رائٹ. تو اب کیا ہوگا کہ جب وہ ویژن ہوگا 50 سال کا, تو میرے تمام کے تمام ایکشن جو ہیں اس کے اکارڈنگلی الائن ہو جائیں گے. ہر وقت ذہن میں یہ جستجو رہی ہے, اچھا یار میں جو کام کر رہا ہوں وہ مجھے اس 50 سالہ ویژن یا 100 سالہ ویژن جتنی بھی اللہ نے زندگی لکھی ہے اس کے مطابق ہے, اسے دور کر رہا ہے کہ قریب کر رہا ہے. آئی تھنک یہ ڈائریکشن ہی ہونا جو ہے نا اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے بھائی, اتنا ہی کافی ہوتا ہے ٹو پلان یور نیکسٹ اسٹیپ. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو فگر آؤٹ کرتے ہیں. ہم یہ لوگ میں دیکھ رہا ہوں ابھی اپنی کنسلٹیشنس میں بھائیوں کے ساتھ کہ ایک کہاوت ہے انگلش کی, فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. تو ہم لوگ تھوڑا سا الٹا کرتے ہیں. ہم لوگ چیزوں کو, جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم چاہ تو بہت رہتے لیکن ہماری چاہت کلیئر نہیں ہوتی. مطلب ہم وہ خواب تو دیکھ رہے ہیں یار میں چاہتا ہوں یہ, لیکن اس کی کچھ جو کاسٹ بیئر کرنی ہے, جو ایفرٹ کرنی ہے, اس کے لیے ہم ریڈی نہیں ہوتے. تو وہ اس کو کلیئر کرنا, جو آپ نے کہا وائی کو اسٹرانگ کرنا بڑا ضروری ہے. تو اگلا آپ نے یہ ماشاء اللہ ذکر کر ہی دیا کہ اگلے ہم جس پہ موو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ کی انسپریشن اور پرپس, آپ کو کوئی چیز انسپائر کرتی ہے, کسی ٹائم پہ بہت ہٹ کیا ہو یا ابھی بھی ہٹ کرتی ہو اور انسپائر کرتی ہو, اور وہ آپ کے پرپس کو آپ کو ڈیفائن کرتی ہو. تو اگر آپ تھوڑا شیئر کریں تو ہمیں بھی تھوڑا سا اندازہ ہو کہ ہم نے کیسے انسپریشنس کو بلڈ کرنا ہے اپنی اور پرپس کو کلیئر کرنا ہے. چلو یار آئی تھنک کہ اچھا اس میں بھی دا وے مائی برین ورکس ہے اس کہ میں کچھ چیزوں کو نا بائیفیکیٹ کرتا ہوں. بائیفیکیٹ ایک تو یہ کہ جی کچھ چیزیں امبریلا ویژن کے طور پہ آپ لے کے چلتے ہیں, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ یار ایونچولی زندگی کا مقصد ہے جو اللہ پاک نے دی, جو اللہ نے دی ہے, رائٹ, اس کی فلفلمنٹ ہی امبریلا ویژن ہے. پھر اس کے بیچ میں جو آپ کے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں ان کو آپ بائیفیکیٹ کرتے ہیں. اچھا یار اس امبریلا ویژن کے تحت میں اس کے اندر کیسے پروان چڑھا سکتا ہوں, ایز اے فادر کیسے پروان چڑھاؤں اپنے بچوں کے لیے, ایز اے لیڈر میں اپنی ٹیم کو کیسے پروان چڑھاؤں. ان کے مختلف گولز آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں, پھر ان کے اپنے ویژنز بنتے ہیں, پھر ان ویژنس کے حصول کے لیے جو ان کی پلاننگ ریکوائرڈ ہے وہ اس کے مطابق آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. سم ٹائم وہ پلاننگ پیپر پہ ہوتی ہے, سم ٹائم وہ صرف آپ کے دماغ میں ہوتی ہے, اینڈ اٹس آل رائٹ, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈاکومنٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, لیکن موٹی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کہاں پہ ہے. تو آئی تھنک میری زندگی میں میری بڑی نا مکس سی انسپریشن ہے, اور یعنی کہ دس از ہاؤ مائی برین ورکس. وہ یہ کہ میں نے مجھے یاد ہے میں سینسس میں ہوتا تھا, میرے ایک یعنی کہ وہ میرے ڈائریکٹ مینیجر تو نہیں تھے بٹ ہماری کمپنی کے آپ سمجھے جیسے سینئر مینیجرز میں سے ایک تھے. انہوں نے ہمیں ورک شاپ کروائی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کے اوپر, اسٹیون کوی کی بہت مشہور کتاب ہے, بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی, جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ضرور پڑھیں.
ورک شاپ کروائی, اور وہ 7 ہیبٹس آج بھی میرے دماغ میں ویسی ہی ہیں جیسی میری اس دن تھی. بہت زیادہ انسپائر کیا اس کتاب نے مجھے. اچھا مزے کی بات ہے کہ اس کتاب نے مجھے انسپائر کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ مجھے ایک ریئلائزیشن ہوئی وہ ورک شاپ اٹینڈ کر کے, اور اس نے مجھے میرے دین سے اور کلوز کر دیا کہ یہ لوگ جو اتنی ریسرچز کر کے پی ایچ ڈیز کر کے یہ کتاب لکھ رہے ہیں پہنچے ہیں, یہ تو یار ہماری دین نے یہ ساری چیزیں ہمیں آلریڈی بتا دی, اور بائی ڈیفالٹ اس کے تو بیسک پرنسپلز میں ہیں. ایگزیکٹلی. تو میرا جو پہلا سوال تھا اپنے آپ سے, یا میری وہ ایک ہوتا نہیں کہ آپ وش کرتے ہیں کہ یار کہ اسٹیون کوی جو ہے یہ مسلمان کیوں نہیں ہوا, کیونکہ یہ دس از سو ویری کلوز ٹو دی اسلامک پرنسپلز. ٹھیک ہے. پھر میں نے اور بہت ساری سیلف ہیلپ کی کتابیں پڑھیں, ورک شاپس اٹینڈ کیں. جیسے جیسے میں وہ پڑھتا گیا, جیسے جیسے میں آج بھی پڑھتا ہوں, کوئی نہ کوئی نیا کانسیپٹ سامنے آ جاتا ہے. تو ایک تو میں نے اس کو ساتھ ساتھ پریکٹس کیا, تو اس کا مجھے فوراً امپیکٹ, پازیٹیو امپیکٹ نظر آ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے ہمیشہ وہ دیکھا کہ اچھا یار اس میں سے وہ چیز جو کہ میرے دین کے ساتھ کسی ٹکراؤ میں نہیں ہے اور میری دین کے ساتھ وہ یعنی کہ مناسبت رکھتی ہے, تو وہ میں نے اڈیپٹ کر لی, ویدر وہ میری دین کی اسلام کی ڈائریکٹ تعلیمات تھیں کہ نہیں, کیونکہ وہ پھر مباح کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں, اور جو ڈائریکٹ کنفلکٹ میں تھی پھر ان کو میں نے چھوڑ دیا. بٹ زیادہ تر چیزیں آئی ووڈ سے 90% چیزیں جو ہیں وہ دے آر ویری یعنی کہ نیچر کے قریب ہے نا. تو اسلام آپ کو پتہ ہے کہ اٹس اے نیچرل ریلیجن. تو کوشش یہ رہی کہ یار اچھا ایسی جگہوں کے اوپر بھی انسپریشن ڈھونڈو جو کہ میری پروفیشنل کریئر گروتھ اور میرے جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کے ویژن میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, اور ساتھ ساتھ دین کی طرف بھی اپنا جو رجحان ہے اس کو برقرار رکھیں. ایسے دوست بنائیں جو کہ دین کو سمجھتے ہیں, دین کو پریکٹس کرتے ہیں. مطلب اس میں وہ ساری ایگزامپلس ہم لوگوں نے سنی ہیں کہ اگر آپ کسی خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ سے خوشبو آئے گی, اور کسی کوئلے والے کے پاس بیٹھیں گے تو کپڑے گندے ہو جائیں گے. تو یہ ساتھ ساتھ ان کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے. تو آپ کا مطلب ہے کہ پروگریسو مائنڈ سیٹ اگر بن جائے ایک دفعہ تو پھر چیزیں آپ یو ڈونٹ نیم اینی پرٹیکولر تھنگ, لیکن ہر چیز ہی آپ کو کنٹریبیوٹ کر رہی تھی آپ کے ویژن بنانے میں اور آپ کی لائف کو شیپ اپ کرنے میں. ایبسلیوٹلی. اور آئی تھنک ایک اور بھی جو چیز ہے نا وہ یہ کہ زندگی میں نا ایک یعنی کہ انسپریشن ضرور ہونی چاہیے, یا ضرور نہیں کہ آپ کو ایک اپنا انسپریشن بنائے, ایک مینٹور بنائے کہ یار میں نے اس جیسا ہونا ہے. مختلف چیزوں کے لیے مختلف لوگ آپ کے مینٹور ہوتے ہیں, ہر بندے کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی کسی میں اچھا ہے کوئی کسی میں اچھا ہے. تو اپنے لیے وہ مینٹورز ڈھونڈیں. اگر آپ کہیں یار میں اکیلا ہی سارا کچھ فگر آؤٹ کر لوں گا اور بس میں خود ہی استاد بھی ہوں, میں خود ہی سارا کچھ ہوں, نہیں. اپنے لیے وہ لوگ ڈھونڈیں جن کو آپ لک اپ ٹو کرتے ہیں, آپ کی فیلڈ میں, آپ کے دین میں, جہاں پہ بھی آپ جس بھی جگہ پہ آپ جس بھی رول میں آپ دیکھ رہے ہیں. اور پھر ان سب کا جو ملی جلی اچھی باتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں کوشش کر کے امپلیمنٹ کریں. 100%. یہ تو آپ نے دل کی بات کہہ دی ہے کہ یہی پرابلم ہے کہ ہم لوگ نا ہمارے یہاں مینٹورس بنانے کا کانسیپٹ بڑا جو ہے نا وہ آؤٹ ڈیٹ ہو گیا. آئی ڈونٹ نو وائی. ہم پرانی کتابیں جب بھی پڑھتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آج جن لوگوں کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کے استادوں کا نام زیادہ بڑا ہے ان سے. تو ہمارا یہ کانسیپٹ بڑا جو ہے نا وہ ویگ ہو گیا ہے. اور جب میرے اکثر کسی نہ کسی سے بات ہو رہی ہوتی ہے اور ہم سے کہتے ہیں کہ استاد بنائیں, تو ان کے لیے یہ چیز بڑی ٹرم بڑی عجیب لگتی ہے ان کو. استاد کیسے بنائیں, کیوں بنائیں, اور کہاں سے ڈھونڈیں. پھر وہ آپ کی جو آپ نے بھی بات کی کہ اگر کوئی بندہ ایک کوشچن کر رہا ہے نا کیوں بنائیں کیسے بنائیں, تو شاید اس کا بھی وائے اس کا پین ابھی اتنی کلیئر نہیں ہے اس کو. اگر دیکھیں جی پین ہوگی تو کسی کے پاس جائے گا نا سولوشن کے لیے, جائے گا. اب جب پین ہی نہیں ہے, جب سب کچھ انٹرٹینمنٹ ہے, تو یا پھر سیریس نہیں لے رہے کسی چیز کو, تو تب بھی جو ہے وہ لمبا ہو رہا ہے. ہم تھوڑا سا کلوزنگ کی طرف جائیں گے. ایک جو ہے وہ بڑا ہٹ پوائنٹ جو مجھے بھی ڈسٹرب کرتا ہے مینیج کرنے میں, میں آپ سے سیکھنا بھی چاہوں گا, سوشل میڈیا مینجمنٹ. ہم یہ بھی نہیں چاہتے, آئی ٹی کے پروفیشنلز ہیں, کہ کچھ نہ کچھ اپڈیٹس پتہ ہونی چاہیے کیا ہو رہی ہیں کیسے ہو رہی ہیں, اور بالکل آؤٹ ڈیٹ بھی نہیں رہ سکتے. لیکن جب چیزوں کو کھولتے ہیں تو ہم ڈسٹریکٹ ہو کے کہیں نہ کہیں چلے بھی جاتے ہیں. تو آپ اسے کیسے مینیج کرتے ہیں سوشل میڈیا مینجمنٹ؟ اور اب اصل چیز یہ کہ جس پہ آپ میرے سینئر بھی ہیں, آپ بچے بھی ہیں, تو جب بچے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو بھی اسکرین کی عادت پڑ رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کوئی پرنسپل کوئی چیز بنائی ہوئی ہو آپ نے, کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ یار چند موٹے موٹے اصول ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنے سوشل میڈیا میں ایڈ نہ کریں. آئی تھنک یہ بات مجھے بہت لیٹ سمجھ لگی, بٹ ناؤ آئی ڈونٹ ایکسیپٹ فیس بک ریکویسٹ فرام پیپل ہو آئی ہیو ناٹ میٹ. اوکے, ٹھیک ہے, بیکاز اٹس یور پرسنل لائف. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہضم کر لیں کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ سارا کچھ ٹھیک نہیں ہوتا, سچ نہیں ہوتا. دس آلسو انکلوڈس پیپل اینڈ دیئر ایکٹیویٹیز اراؤنڈ دیئر پرسنل لائفز اراؤنڈ یو.
ٹھیک ہے. آپ کے دوست, آپ کے رشتہ دار, جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, جو سوشل میڈیا پہ وہ جیسے دکھا رہے ہیں, وہ ویسا نہیں ہے اصل میں ان کی زندگی میں. تو سوشل میڈیا کے اوپر اپنی زندگی کی ریالٹی کو بیس کرنا, ہاں, وہ غلط ہے. تو پہلے تو یہ ایک بیسک پرنسپل ہے. دوسری بات ہے جی استعمال. اب آپ نے صحیح کہا جی, آئی ٹی پروفیشنلز ہیں, ہم لوگ سوشل میڈیا کہیں نہ کہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنی پروفیشنل لائف کے لیے. اس میں کہیں نہ کہیں یہ باقی اپڈیٹس بھی سامنے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ان کو اپڈیٹس کی طرح لیں, اس کو مطلب آپ یہ نہ کریں کہ بھی کامنٹنگ چل رہی ہے اور سارا کچھ چل رہا ہے. اور آئی تھنک ہمارا اس میں نا ایک اور بھی چیز ہے, وقت کے ساتھ ساتھ نا وقت بھی نہیں ہے یار. مطلب اگر آپ فری ہوں گے تو پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں گے. جب وقت ہی نہیں ہوگا, جب آپ کو پتہ ہے یار میں نے ابھی 4 ذمہ داریاں نبھانی ہیں, میں نے وہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, تو پھر آپ وہ کریں گے نا, ان میں بزی رہیں گے. یہاں پہ ہماری ینگر جنریشن کے لیے آئی تھنک اس میں ایڈوائز یہ کہ اپنے آپ کو مصروف کریں, بزی رکھیں, پروڈکٹیو. ہاں, مطلب کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. اور اگر لیٹ سے ہمارے چھوٹے بچے ہیں, ہم کہتے ہیں یار 11 سال کا 12 سال کا بچہ کیا کریں, کچھ نہ کچھ اس کو کرائیں, کسی نہ کسی چیز کے اندر اس کو انگیج رکھیں. این ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ, تو ایمٹی مائنڈ نہ کرنے دیں. اچھا, پھر کچھ اصول میں نے اس طرح کی اپنی زندگی میں بنائے کہ کبھی کبھی وائلیٹ ہو جاتے ہیں, بٹ کوشش پوری کرتے ہیں کہ جب ہم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو موبائل فون پاکٹ, موبائل فون نہیں نکالنا. نہ میں نکالتا ہوں, نہ میرے بچے دیکھتے ہیں کہ بھائی بابا موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, الا یہ کہ میری کسی کلائنٹ کی کوئی ای میل آ جائے یا کوئی ایسی جگہ پہ آگ لگی ہے جو کہ بجھانا ضروری ہو گیا, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ آ رہا نہیں, تو اس کیس میں ہم موبائل یوزیج کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کھانے کی ٹیبل پہ موبائل کا یوز خبردار بالکل نہیں. پرسنل ٹائم کو پروٹیکٹ کریں. اگر میں 7 سے 9 کے بیچ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں تو میں نے کلائنٹ کال نہیں لینی, میں نے کسی دوست کی کال نہیں اٹھانی, 9 بجے کے بعد کال کروں گا جب میرے بچے سو جائیں گے. اب یہ چیزیں نا لوگوں کو وہ مطلب مشکل لگتی ہیں کرنی, اور آپ کے ریلیٹیوز کو بھی عادت ہوگی ان چیزوں کی. ہاں, شروع میں لوگوں کو فیل ہوتا ہو یار میں تمہیں کال کی تھی, 4 دفعہ کال کی, اٹھائی نہیں, بٹ وہ پھر آپ ان کو پیار سے سمجھا کہ بھی میں فیملی ٹائم تھا, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, فون واز ان سائڈ, تو اب میں آپ کو کال کر رہا ہوں تو کائنڈلی بتائیں, تو پھر پیپل انڈرسٹینڈ. تو کچھ اس طرح کے موٹے موٹے اصول اگر آپ باندھ لیں اپنے ساتھ, تو ہوتا کیا ہے کہ پھر جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی انہی اصولوں کو کہیں نہ کہیں اڈیپٹ کر لیتے ہیں. اور پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بڑے ہوں گے بچے خاص طور پہ, تو انشاءاللہ انسپریشن پکڑیں گے. انشاءاللہ. تو میں یہ بھی شیئر کروں گا آڈینس انشاءاللہ کہ ذکی بھائی بڑا ایسیٹ ہیں, ان سے آج تو ہم تھوڑا سا پرسنل بات کر رہے ہیں. تو ذکی بھائی پچھلے کوئی 4 سال سے پیرنٹنگ پہ, ہوم اسکولنگ پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو کہ ایک ورک شاپ جو ہے نا وہ ڈیڈیکیٹڈ ہم کریں گے انشاءاللہ, جس میں آپ سے ہم پیرنٹنگ پہ اور ہوم اسکولنگ پہ بات کریں انشاءاللہ. تو اب اس کو بس ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں لاسٹ ایک کوشچن کے ساتھ کہ اوور آل آپ نے بڑی جو ہے نا رولر کوسٹر اپنا کیریئر دیکھا, جاب بھی میں 10 سال آپ نے گزارے, پھر آپ نے کمیونٹی ورک بھی کیا, اور پھر اب آپ اپنا آفس بھی لے کے چل رہے ہیں, اس میں ہزاروں طرح کی چیزیں الحمدللہ. تو جب بھی کبھی بیٹھتے ہیں, ریلیکس ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کسی ینگر ذکی کو کوئی ایڈوائس, کوئی نصیحت ان شارٹ کچھ کرنا چاہیں, یا کوئی ویسی بات جو ہے وہ دل میں اترتی ہو کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یار اگلے آنے والے کو میں یہ کہہ دوں کہ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, تو ایسی ایڈوائس کو چیز ان جنرل شیئر کرنا چاہیں جنریشن زی کے حوالے سے, یا اوور سوشل میڈیا کے حوالے سے, یا ان جنرل کوئی بھی چیز. یار آئی تھنک ایک چیز جو میں نے اپنی اس رولر کوسٹر رائڈ میں ریئلائز کی, اور ہو سکتا ہے کوئی انسپائر ہو جائے اس سے, کیپنگ ان ویو دا چیلنج, خاص طور پہ پاکستانی اکانومی کا خاص طور پہ. آئی تھنک دا بیسٹ گفٹ جو کہ آپ اپنے آپ کو جب آپ جوان ہیں, جب آپ کے پاس وقت ہے, دے سکتے ہیں, از ٹو اسٹارٹ ارلی, یعنی اسٹارٹ ارننگ ارلی سم ہاؤ. ٹھیک ہے, دیر آر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ویز اویلیبل. ٹھیک ہے, اب تو بہت زیادہ ہے نا, پچھلے 10 سال میں تو کہانی بہت چینج ہو گئی ہے. تو جلدی کمانا شروع کریں, جلدی زندگی کی ریالٹیز کے اندر جمپ کریں. آپ 23 سال کے بچے نہ بنیں, 24 سال کے بچے نہ بنیں, آپ 16-17 سال کے جوان مرد بنیں, گھبرو جوان بنیں. ہاں جی. تو یہی ہے, یہی ہماری ترقی کا راز ہوگا, یہیں سے ہم لوگ گرو کریں گے. اور ماشاءاللہ اب یہ دیکھنے میں آتا بھی ہے کہ بہت سارے بچے ایسے کر رہے ہیں. اور اس کے اندر سب سے بڑا جو رول ادا کرنا ہے وہ دو کمیونٹی کے 2 لوگوں نے کرنا ہے. ایک کرنا ہے ٹیچرز نے, اور ایک کرنا ہے پیرنٹس نے. تو یہ جو 2 رول اپنے بچوں کو انسپائر کریں کہ زندگی کو جلدی شروع کریں, تو آئی تھنک کہ بہت ان کا سفر بڑا بھرپور رہے گا انشاءاللہ. الحمدللہ, یہ بڑا آپ نے کنکلیوڈ کیا کہ اس ایک مسئلے میں کئی مسئلوں کے حل ہیں. شادی کے حوالے سے بھی بہت چیزیں ہیں,
جو ہمیں ہزاروں ریزنس میں ایک ریزن لڑکیاں کلیم کرتی ہیں کہ جی ہمیں جو بچے ملے ہیں وہ اوور گراؤنڈ بیبیز ہیں. وی ڈونٹ گیٹ مین, ہمیں جو ہے نا مرد حضرات نہیں ملے, ہمیں اوور گراؤنڈ بیبیز مل گئی, کیونکہ امیوں نے پیمپر کر کر کے 23 24 25 تک تو گھر کی خرچی ہر چیز وہ امی ابو کر رہے ہیں, اور اب ان کے اوپر آئیے تو وہ ان کے لیے مسئلے ہوتے ہیں. اور دوسرا کہ اپنی زندگی کی ریئلٹیز کو سمجھنا سیکھنا, اور جلدی جو آپ نے ہمارے بھی پرائیویٹلی بیٹھ کے بات ہو رہی تھی کہ وٹ ناٹ ٹو ڈو والی جو بکٹ ہے اس کو جلدی ایکسپیرینس کر کے فل اپ کریں کہ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا, تاکہ آپ دوبارہ اچھی چیزوں کو کر سکیں. بارک اللہ فی ذکی بھائی, بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کے لیے, اپنا قیمتی ایسیٹ اور قیمتی ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے. اللہ آپ سے قبول فرمائے, اور آئندہ بھی ہم آپ سے آپ کا وقت ریکویسٹ کریں گے انشاءاللہ, تو آپ ہمیں دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.